اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کلیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اے سی نہیں ہے. جو سسٹم ہے, جب لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوتا, مقامی حکومتیں نہیں ہوتی, تو وہ بطور ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہے. ٹاؤٹ مافیا مجھے لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ ہو تو شاید 1%. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹوریجز ہیں وہ افیکٹو نہیں ہیں. 90 لاکھ کی گاڑی میں آتا ہے اور پیاز اور آلو کا ریٹ پوچھتے ہیں. جب سپلائی اچھی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے, اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر کسی کی بلی بھی چوری ہوتی ہے تو وہ بھی سول کورٹ میں جائے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب یا وہ ہمیں یہ جو ہے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی ڈویژن کر دیں. اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ایک ہی صرف ڈیوٹی ہو تو ہر جگہ دورے بھی کرے. جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ اس کا ریٹ طے نہیں کرتے. تاجروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ خود مہنگائی سے تانگ ہیں. میرا ماننا ہے کہ تالی جو ہے نا وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر محمد فضل عباس. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے سول سروسز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو CSS PMS کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی کہ آپ وہ کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس کو یوز کریں, اور ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی کمپٹیشن ایگزام کو کیسے کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ بردر فار یور پریشیس ٹائم, اور آپ بتائیں ہاؤ از گوئنگ ایوری تھنگ. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اور میری جاب بہت اچھی جا رہی ہے ماشاء اللہ. زبردست. تو فضل بھائی, فرسٹ آف آل جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے دے سیڈ ارلیئر کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم CSS PMS کی پریپریشن کے حوالے سے جو ڈفرینٹ متھس ہیں ان کو ڈی بنک کریں, ہم بریک ڈاؤن کریں کہ وہ کینڈیڈیٹس جو کمپٹیشن ایگزام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کسی بھی کمپٹیشن ایگزام کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں. بٹ بیفور گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آن دیز نیٹی-گریٹیز, آئی وانٹ یو ٹو نو اباؤٹ یور جرنی آف PMS, اور آپ بتائیں کہ آپ PMS کے کس گروپ سے ہیں اور آج کل کدھر پوسٹنگ ہے آپ کی. تو یہ ہم تھوڑا سا آپ کی جرنی کے ساتھ ساتھ آپ کی کرنٹ جو پوسٹنگ ہے اس پر جاننا چاہ رہے ہیں. ایسا ہے کہ یہ اب تو ہماری جرنی اور ہمارا جو ہے کافی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پرانا ہو گیا, کہ 2016 میں نے جوائن کیا ہے PMS, اور PMS 7 اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جو ہماری پوسٹ انڈکشن ٹریننگ تھی وہ 7th گروپ تھا, اور اب تقریباً میری سروس کو 6 سال ہو گئے, اور آج کل میری پوسٹنگ جو ہے وہ گجرانوالہ کی تحصیل کاموکی میں ہے, اور یہ GT روڈ پہ بہت اچھا شہر ہے اور بہت بڑی تحصیل ہے. اور اس سے پہلے مجھے چنیوٹ میں بطور AC چنیوٹ کی تحصیل لالیاں میں تقریباً 2 سال سرو کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد جھنگ کی تحصیل شور کوٹ میں تقریباً 13 مہینے وہاں پہ, اور کاموکی میں تقریباً مجھے 5 مہینے سے میں یہاں پہ سرو کر رہا ہوں. تو ماشاء اللہ بڑا اچھا یہ سفر رہا ہے اور بڑا سیٹسفائنگ ہے الحمدللہ. اور جہاں تک اس کی جرنی کی بات کریں تو وہ تو بہت یقیناً پہلے شروع ہوتی ہے, رائٹ, اور اس کا تو ایک لمبا پروسیس ہے. آئی وانٹیڈ ٹو نو واٹ واز دا ٹپنگ پوائنٹ کہ جب آپ کو آئیڈیا ہوا کہ یار مجھے سول سروس کو جوائن کرنا ہے اور مجھے PMS کی CSS کی پریپریشن کرنی ہے, تو کیا آپ نے کوئی CSS کی بھی اٹیمپٹ دی یا اونلی یو پریپیئرڈ فار PMS ایگزامس؟ ایکچولی ایسا ہے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں ہمیشہ سے, اور مجھے سائنٹسٹ بننے کا شوق تھا. تو میں میری ڈگری جو ہے میں نے MPhil بایو ٹیکنالوجی جب میں کر رہا تھا تو اس وقت تک مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ میں سول سروس میں جاؤں. میرے تھوڑے پڑھنے لکھنے کے رجحانات تھے, جیسے بچپن سے میں نیوز پیپر وغیرہ پڑھتا تھا, اور میرے پاس جو بکس اویلیبل تھیں ان کو میں پڑھتا تھا. رائٹ. تو مجھے پڑھنے لکھنے کا تو شوق تھا, اور تھوڑی سی اس طرح کی میں نے سٹوریز بھی پڑھ رکھی تھیں, اور لکیلی کچھ ایسے سینئرز, کچھ ایسے فیملی فرینڈس بھی اویلیبل تھے جن سے میں متاثر تھا. لیکن مجھے اسٹل ایٹ دیٹ ٹائم مجھے جو ہے وہ سائنٹسٹ بننے کا شوق تھا, اور بہت اچھی سائنس ہے بایو ٹیکنالوجی جو ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ سائنس ہے کہ دنیا میں ایک انقلاب اس نے برپا کیا ہے.
اور مجھے اس کے ساتھ افسوس بھی ہے کہ پاکستان میں یہ اتنی فلرش نہیں کر سکی. ابھی ماشاءاللہ بہت سی یونیورسٹیز میں PhD تک ڈگریز ہو رہی ہیں اور بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں, سوسائٹی میں دیکھیں, تو وہ امپیکٹ ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آتا بایو ٹیکنالوجی کا جو لوگ بایو ٹیکنالوجی جو ہو سکتا ہے پڑھے. تو اس وقت مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ میں شاید جو ہے پاکستان میں ریسرچ ریلیٹڈ اور اتنی پروڈکٹیو سائنس پہ میں بہت زیادہ کام نہ کر سکوں. تو میں نے ایک ایسا شعبہ چنوں جس میں لوگوں کو اس سے زیادہ سرو کر سکوں, اور شاید میں وہ کام کر سکوں جس کا اسکوپ زیادہ ہے, جس میں ڈائیورسٹی زیادہ ہے, ورائٹی آف جابز ہے, پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہے. اور بیسیکلی میں سرگودا سے, جیسا کہ آپ کو بتایا, بلانگ کرتا ہوں, تو وہ ایک رورل ڈسٹرکٹ ہے. تو رورل ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی جو پوسٹس ہوتی ہیں اور اس طرح کا جو ہے وہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب لوگ جو شاید اسپائر کرتے ہیں, اگر وہ زندگی کے مختلف رخ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ زندگی مختلف لوگوں کے لیے کیا کچھ ہے, اور پھر اس پوسٹ کا امپیکٹ, اور پھر اس سے کسی طرح آپ لوگوں کو مستفید کر سکتے ہیں. ایون سب سے پہلے تو یہ آپ کے لیے خود ایک بہت بڑی پریسٹیج ہوتی ہے, ویری ٹرو, اور ایک سوشل ریکگنیشن ہوتی ہے, آپ کی سیلف امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا سورس ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, جو کہ پازیٹیولی, اگر آپ کی انٹینشن ہو کہ آپ نے ہیومینٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر شاید کوئی کچھ نہ بھی کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں میں اللہ تعالیٰ کا جس چیز کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں, وہ ایکسپوجر اور وہ شعور ہے کہ اس سارے پروسیس کے دوران جس سے میں جو ہے آشنا ہوا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ایک سائنٹسٹ بن جاتا اور اگر میں کسی اور شعبے میں چلا جاتا اور اس میں نہ آتا, تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جن سے شاید مجھے واسطہ نہ پڑتا, مجھے پتہ نہ ہوتا. اور میں تو اب بہت آسانی سے یہ کہتا ہوں کہ شاید مجھے زندگی کا کچھ بھی پتہ نہ ہوتا. تو یہ ایک بہت آگاہی کا, سیکھنے کا, جاننے کا اور بہت خوبصورت سفر ہے, اور میں اس کو یاد کر کے بہت خوش ہوتا ہوں. اور آپ نے یہ بہت اچھا انتظام کیا, مجھے خوشی بھی ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ جرنی ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ویری رائٹ سیڈ. فضل بھائی, ایسا ہے کہ ایک تو آپ نے سیلف امپاورنگ کی بات کی ہے, اینڈ مور دین دیٹ کہ ایز اے پبلک سرونٹ جو آپ کو موقع ملتا ہے پبلک کو سرو کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن میں ایک پروگریسو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے, ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ملتے ہیں, اور آپ کی جو اسپیشلی جو پروموشنل ٹریننگس ہوتی ہیں اس میں آپ کو کچھ نیا سے نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہم ان ساری چیزوں کو مزید ڈگ ڈاؤن کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایز یو سیڈ ارلیئر کہ آپ کا تعلق ایک رورل ڈسٹرکٹ سے ہے, یو بلانگ ٹو سرگودا, اینڈ وی ہیو سین کہ پیپل لیونگ ان بگ سٹیز لائک کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد, دے ہیو مور اپرچونیٹیز, اور وہاں پہ آپ کو PMS CSS کی تیاری کے حوالے سے بہت سی اکیڈمیز بھی ملتی ہیں. تو وی یوز ٹو سی کہ جو بچے رورل ایریاز میں ہیں ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل پاتی, اینڈ دے ہیو ٹو موو ٹو بگ سٹیز لائک لاہور, اسلام آباد اینڈ کراچی. تو یہ جو آپ کا جو جرنی ہے اس میں آپ کو کیا چیلنجز, کیا مشکلات درپیش آئیں کہ آپ نے خود پریپریشن کی, کسی اکیڈمی کو جوائن کیا, لاہور شفٹ ہوئے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں وہ ایک چمبا ہاؤس ہے یا پتہ نہیں بٹالہ ہاؤس ہے, واٹس ایور, وہاں پہ 20 پٹیالہ ہاؤس, ہاں پٹیالہ, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, تھینکس فار میکنگ می کریکٹ. پٹیالہ ہاؤس وہ بہت مشہور ہے کہ اس میں پیپل اسٹوڈنٹس کمنگ فرام اکراس پنجاب کے وہ آتے ہیں اور وہ آ کے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس پر آپ پلیز شیڈ لائٹ آن دا پریپریشن آف یور کمپٹیشن ایگزام. سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ لوگ دیکھیں گے, تو میں ان کے نقطہ نظر سے بتاؤں کہ کچھ چیزوں کا ایک جو ہے ایسے مت بن جاتی ہے کہ یہ تو وہاں جا کے ہی ہوگا, یا یہ تو ایسے ایسوسیٹ ہو کے ہی ہوگا. مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ فلاں جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ہمارے دوست ہیں, تو آؤ تو میں تمہیں ان سے ملواؤں. تو میں کبھی کسی کو ملنے نہیں گیا. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ جب میں نے جوائن کی, یہ پریپریشن میں نے شروع کیا, تو میں MPhil کر چکا تھا. اوکے. تو جو میں نے پڑھا تھا یا جو میرا ایکسپوجر تھا
وہ اتنا تھا کہ میں چیزوں کو سمجھ سکوں, کیونکہ آپ کی ایج کا بھی ایک بڑا اس میں رول ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ایسے آئیڈیاز ہیں, بہت سارا ایسا ڈیٹا ہے, آپ اس کو پروسیس نہیں کر سکتے. ویری ٹرو. وہ بھی تھا. پھر یہ ہے کہ سرگودا میں اس وقت, ابھی تو تقریباً ہر سال 1 درجن لوگ جو ہے وہ CSSPMS میں انڈکٹ ہوتے ہیں. رائٹ. تو جب میں تیاری کر رہا تھا تقریباً 2014-15 میں, تو اس وقت مجھے کوئی میرے ایک دوست تھے جو کہ جن کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں, تو ان سے میں نے بہت زیادہ, مجھے ان کی گائیڈنس حاصل تھی. تو وہ خود انڈکٹ نہیں ہو سکے ڈیو ٹو سم بیڈ لک, اور کسی اس وجہ سے. وہ بہت ہونہار اور بہت محنتی تھے لیکن نہیں ہو سکے. ان کی مجھے کمپنی ایک تو حاصل تھی, دوسرا یہ ہے کہ وہ خود مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ اب ان کا تھوڑا سا ڈیٹا جو ہے وہ اولڈ ہو گیا ہے, اور تھوڑا سا آپ کو نیا ایکسپوجر چاہیے, اور تھوڑی سی مجھے ریگولر کوئی ایسی ٹیچنگ ایکسپوجر نہیں تھا. اور اس وقت سرگودا میں کوئی ایسا دوست, کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو ایسے اویلیبل ہوں اور ایسی گائیڈنس, یا جیسے کہ ہمیں ٹپیکلی فری گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو وہ مل سکے. اوکے. وہاں پہ پھر کچھ اکیڈمیز جو ہیں وہ ایوالو ہوئیں اسی ٹائم میں, جس میں ایک پرانا نام تھا, سر عمران صاحب ہیں, وہ لاہور کے ہیں لیکن وہ وہاں سرگودا بیسڈ ہیں. اوکے. تو وہ اقرا اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں, بہت اچھا وہ ان کا ہے ادارہ. یو وانٹ سے کہ وہ لوگ جو سرگودا سے بلانگ کرتے ہیں, اف دے آر انٹرسٹڈ ان کمپٹیشن ایگزامس, تو وہ اس اکیڈمی میں جا کے اچھی جگہ ہے, ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے کہ وہ وہاں پہ کر سکیں. اس میں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہو کہ فلاں ادارے میں جائے تو وہاں پہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے لیے وہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جہاں سے وہ سٹارٹ لے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو وہ تھا. پھر ایسی کوشش میں لوگوں سے رہی. میں ایکچولی لاہور نہیں آ سکا اس دوران, اور میں وہاں پہ نہیں پڑھ سکا. میری خواہش تو تھی, لیکن میں اس دوران میں نے کوشش بھی کی, لیکن جب ہم پٹیالہ میں گئے تو ان دنوں بہت زیادہ گرمی تھی. تو ہم کچھ دوست, وہ بھی ایک لطیفہ بن گیا کہ ہم پھر وہ دوست جو ہیں اپنا سامان لے کے ہم جو ہے ناردرن ایریاز میں چلے گئے. اور کچھ ٹائم اسپینڈ کر کے ہمیں گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ اچھا ہے گھر پہ رہ کے ہی آپ پڑھیں. تو ہم لوگ وہ پٹیالہ کی بہت گرمی ہم برداشت نہیں کر سکے, لیکن ان لوگوں کی ہمت کو سلام ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ درویش لوگ ہیں. اچھا. یہ اور وہ لوگ بہت اور وہی کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جو وہاں کے رگڑے کھاتے ہیں, وہی لوگ کامیاب. اچھا فضل بھائی, ایسا ہے کہ یہ جو پٹیالہ ہاؤس ہے نا, یہ جب آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ میں پٹیالہ ہاؤس تیاری کر رہا ہوں, تو اٹ لکس ویری فینسی. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کتنا مزے کا کوئی بلڈنگ ہوگی, کوئی فلیٹس ہوں گے. تو آئی ہیڈ اے چانس لاسٹ ایئر, میرے ایک دوست ہیں پولیس سروس سے, تو ان کا ایک دوست وہاں پہ کوئی تیاری کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آؤ یار ادھر ملنا ہے کسی دوست سے. تو میں گیا, تو وہ وہاں پہ واقعی حالات بڑے دیگر گوں ہوتے ہیں. اٹس ویری پیتھیٹک, بٹ پیپل آر ویری کیوریس اینڈ دے آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ پریپریشن. تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, سو اس میں جو آپ کی بات ہے یہاں سے, تو میں نے جو نتیجہ حاصل کیا ہے کہ یہ جو مس ہیں کہ جی جب تک آپ راولپنڈی, اسلام آباد یا لاہور آ کے تیاری نہیں کریں گے تو آپ کمپٹیشن ایگزام کو کوالیفائی نہیں کر سکتے. تو اٹ مینس کہ اگر آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کو لوکلی کوئی اچھی گائیڈنس مل جاتی ہے, کوئی مینٹور, کوئی کوچ مل جاتا ہے, تو آپ لوکلی بھی اس کی تیاری کر سکتے ہیں. سو دیٹس فائن. ہم آگے بڑھتے ہیں. جب آپ CSS کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی اب آپ ماشاء اللہ اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے, تو یہ جو AC شپ ہے اس کا اپنا ایک چارم ہوتا ہے. آئی مین سول سروس میں ہم کہتے ہیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کامنلی, بٹ اٹ ساؤنڈس کلیشے, بٹ ہماری جو رورل ایریاز میں اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سول سروس کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر آپ نے ACDC نہیں لگنا, یا اگر آپ نے پولیس سروس جوائن نہیں کی, اگر آپ کی گاڑی پہ نیلی بتی نہیں لگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے سول سروس جوائن کرنے کا. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس ایگزام کو کوالیفائی کر چکے ہیں, ناؤ یو آر دا فیوچر CSP, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, یو آر دا فیوچر AC اسسٹنٹ کمشنر. تو وہ جو دوست, فیملی اور وہ سارے ان لوگوں کے جو آئی مین رسپانسز ہوتے ہیں, جو ان کی محبت, ان کا پیار اور وہ ساری چیزیں وہ امیچیبل ہو جاتی ہیں. تو وہ تھوڑے سے آپ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں کہ پہلے آپ ان کے لیے ایک عام آدمی ہیں, اور جب آپ
کوئی ایسی شپ مل جاتی ہے تو پھر آپ عام سے ہاس ہو جاتے ہیں. تو وہ جو آپ کی فیلنگس اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ کس طرح آپ نے ایکسپیرینس کی؟ یاسر بھائی ایسا ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہیں آپ نے چھیڑ لی ہیں. ایسا ہے کہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں اور آپ کی بات ہو بہو سچ ہے کہ یقیناً جب ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لطیفہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ایسی نہیں ہے، اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ اس کی کیا ایسا نہیں ہے. کیونکہ وہ شاید وہ تھوڑی اس طرح کے کوئی جذبے کا شکار تھے کہ ہمارے علاقے سے یا ہمارے اس میں مطلب وہ پاسبلٹی نہیں دیکھ رہے تھے. پاسبلٹی نہیں ہے، شاید یہ ان کی اپنی کمی تھی، اعتماد کی کمی تھی. شاید ان کو یہ تھا کہ ہماری مٹی میں یا ہمارے اس میں ہم اس کو انفیریٹی کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں واٹ ایور. میری ان کے بارے میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے، مطلب میں سب کے لیے سب کو بہت عزت اہمیت دیتا ہوں، لیکن ان کے لیے شاید یہ تھا. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کی کلوز فیملی ہوتی ہے، یقیناً جو صحیح خوشی ہے وہ تو اس کو ہی ہوتی ہے. ویری ٹرو. اور بہت ساری جو رشتہ دار بھی ہیں آپ کے وہ بھی ہیں، کئی لوگ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شر سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی عزت ایک وہ ہوتی ہے. تو جو اصل عزت ہوتی ہے وہ شاید آپ کے جو فیملی فرینڈز ہیں، جو آپ کے ویل وشر ہیں، وہ ان کے لیے ہوتی ہے. تو یا پھر آپ کی جو امیجیٹ فیملی ہے اس کے لیے یقیناً اس سے بڑا کوئی. اچھا فضل بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بات کرتے ہیں نا، میں کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں، تو آپ کے کانوں میں ایسی بہت سی باتیں پڑتی ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تمہارا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے، ایک چھوٹی سی تحصیل سے ہے، تم ڈھوک گاؤں میں رہتے ہو، تمہارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، یہ CSS PMS میں سفارش چلتی ہے، یہ اس قسم کی باتیں. ہاں اس طرح کی باتیں. آپ کی بات سچ ہے، اگری کرتا ہوں. میں جب MPhil کر رہا تھا تو میرے کچھ دوست تھے اس وقت، تو میں نے جب ان سے پہلی دفعہ شیئر کیا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، کیونکہ جب میں ریسرچ کرتا تھا، MPhil کی ریسرچ کر رہا تھا، تو بڑی وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بایو ٹیکنالوجی بہت سفسٹیکیٹڈ کام ہے، اور میرا کام تھا RNA اور DNA، اور وہ ایسا کام تھا کہ جو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل کچھ اس کا ہے، اور آپ نے وہ سارا کر کے اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ریکوائرڈ رزلٹ جو ہے وہ نہیں آیا. تو تب میں وہاں پہ جس لیب میں کام کرتا تھا، وہاں پہ اخبار، وہاں پہ نہ تو آپ فیس بک کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے تھے، نہ اخبار پڑھ سکتے. لیکن میں نے پتہ نہیں ایسے اندر میرے کو باغی پن تھا کہ میں اخبار ضرور پڑھتا تھا وہاں پہ. رائٹ. ویسے بھی یہ ایک چسکا ہے، یہ ایک ایڈکشن ہے، جو آپ اخبار جو پڑھتے ہیں وہ جب تک صبح اٹھ کے نیوز پیپر نہ پڑھیں تو ان کو وہ ایک بڑی بے چینی سی لگی رہتی ہے. ہاں تو وہ میں ویب سائٹ سے ڈان اخبار مجھے پسند ہے تو میں وہ پڑھتا تھا. تو وہ ایسے تھا، تو جس سے میں نے ذکر کیا تو وہ اس نے کہا کہ ابھی تم نے اتنا ٹائم یہاں لگایا تو ابھی تمہیں 3-4 سال وہاں لگانے پڑیں گے، اور یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور کچھ یہ باتیں بھی سننے کو ملیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کہ اس طرح انٹرویو جو پینل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو سفارش چاہیے، اور جو پیپر جہاں چیک ہوتے ہیں اور پیپر آؤٹ بھی کروا لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی کئی باتیں. لیکن اس قسم کے مس ہیں، آپ تھوڑا ان کو ڈی بنک کریں اور بتائیں کہ بھائی جو لوگ اس قسم کی مسکنسیپشنس کا شکار ہیں وہ آپ ان کو کیٹیگوریکلی بتائیں کہ واٹ آر دا فیکٹس اینڈ فگرس، تاکہ جو ایک لے مین ہے یا وہ لوگ جو کمپٹیشن ایگزام کے حوالے سے اسپائرنٹس ہیں وہ حقائق کے بارے میں جان سکیں. ایسا ہے یاسر صاحب کہ لوگوں کی جس کمپنی میں وہ رہتے ہیں، جس طرح کا ایکسپوجر ہے، ان کے آئیڈیاز شیپ کرنے میں یقیناً وہ چیزیں رول پلے کرتی ہیں. تو مجھے شاید جو کمپنی ملی یا میری فیملی کا جو ماحول تھا، تو مجھے ہمیشہ سے سسٹم پہ ٹرسٹ جو ہے وہ سکھایا گیا، اور آج بھی ہے. ویری نائس. کہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ یہ FPSC ہے یا PPSC ہے، تو مجھے ان پہ مکمل ٹرسٹ تھا. اور وہی ایک ہوپ تھی. ایسے آج کل کے جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے، جس طرح کی ہماری سوسائٹی کے جو ٹرینڈز ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں بھی ایک ہوپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ ایک ان کی سوشل موبلائزیشن کا بہت بڑا، یہ سوشل موبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا آپشن ہے کہ کہاں پہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اور وہ
کسی جاب کی تیاری کر رہا ہے اور کہاں پہ وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے جہاں پہ وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہاں پہ جو ان کے ہیلتھ کے بہت بڑے بڑے افسر ہیں, تعلیم کے بہت بڑے افسر ہیں اور مختلف محکموں کے افسر ہیں, اس کو ان سے ایکسپوجر ہوتا ہے. بلکہ صدر وزیر اعظم کے جو ٹورز ہیں اس میں وہ کوائٹ پاسبل کہ آپ جو اپنی تحصیل میں سی ایم جب لینڈ کریں تو ہو سکتا ہے اس سے ہاتھ ملانے والے پہلے شخص آپ ہوں. ویری ٹرو. اور بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جو پی ایم ایس کے نئے بیچز آ رہے ہیں, یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ان کو اپ اسکل لیول پہ ملک بھر کے دورے کروائے جا رہے ہیں. جو آپ کے ٹاپ انسٹیٹیوشنس ہیں, جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کے وزٹس کروائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا اپ اسکل لیول پہ ایکسپوجر بلڈ ہو اور آپ پبلک کو بہتر انداز میں سرو کر سکیں. اچھا, میں فضل بھائی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اوکے فائن, یو پاس یور کمپٹیشن ایگزام اور آبویسلی آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ایم پی ڈی ڈی میں ہوتی ہے. تو ایم پی ڈی ڈی میں جو آپ کی جرنی ہے آپ تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن کریں کہ وہاں پہ کس قسم کی ٹریننگز کروائی جاتی ہیں. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک تو آپ کی آرگنائزیشنل ٹریننگ ہے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے آپ کو امپاور کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ سافٹ ایریاز ہیں, سافٹ ٹریننگز کی جاتی ہیں, پھر کچھ ٹریننگس ہیں پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے, اور کیا کیا آپ کو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہو سکے اور آپ کی جو پروفیشنل کمپیٹنسیز اور جو کوگنیٹیو فیکلٹیز اور جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے وہ بھی رچ ہو سکے. ایکچولی ایسا ہے کہ جب آپ جوائن کرتے ہیں اور جب آپ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ آپ کو شروع کرتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کی جو بیسک نو ہاؤ ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کمپیوٹر کا یا موبائل کا جو ہے ویڈیوز چلانا یا میسیج کرنا یا کال کرنا اس سے آگے ان کو نہیں پتہ, اور وہ ان کو اچھا بھی نہیں لگتا سیکھنا یا اس طرح ایک لیبوریس میں شارٹ کیز اور کچھ اس طرح سے. تو وہ فوراً ہی ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں اکثر لوگ جب فیل ہوتے ہیں اور وہ شروع میں آپ کو بریک کرتے ہیں, شروع میں آپ کو شاید وہ جو ہیں ان لرن کروا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے جو سیکریٹری صاحب تھے تو ان کا پہلے ایکسپوجر تھا تو انہوں نے کہا کہ آج جب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اب آپ سے کوئی بھی بات ہو, آپ نے کوئی بھی جواب دینا, آپ نے کوئی بھی مشورہ دینا, آپ نے کوئی بھی سجیشن دینی ہے تو وہ آپ نے ایک کتاب کی نہیں دینی, آپ نے ایک اخباری یا ایک چینل کی سجیشن نہیں دینی. آپ آفیسر ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں, اب آپ نے جو ڈویبل جو پریکٹیکل چیز ہے آپ نے وہ بتانا. اچھا, یہ $1 ملین کی بات ہے, اس میں نا وہ بڑی میں ایک امپورٹنٹ ٹاک سن رہا تھا ڈی جی سول سروسز اکیڈمی کی. وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی جب ہم سول سروسز کی بات کرتے ہیں تو دیر از اے پیراڈاکس, اٹس لائک شزم ان دا سول کے ایک سائڈ پہ سول سروسز اکیڈمی میں ایم پی ڈی ڈی میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اپ اسکل لیول پہ گروم کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, اور یو آر دا گورنمنٹ, یو آر دا اسٹیٹ, آپ ریاست ہیں. اور دوسری سائڈ پہ وی جو ایکسپیکٹ, میں پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ پبلک سول سرونٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ان کا مزاج بالکل عوامی ہو, وہ بالکل ان کے لیول پہ آ جائیں اور وہ پبلک کو اس طرح سرو کریں کہ جس طرح پبلک کی کچھ ایکسپیکٹیشنس ہیں. تو جب ہم ٹریننگس کی بات کرتے ہیں تو ٹریننگس میں آپ کو ایک بابو بنایا جاتا ہے, اور جب ہم فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو فیلڈ میں یہ چیزیں پھر بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کہ آپ پینٹ کوٹ پہن کے, ٹائی لگا کے, آپ بابو بن کے ایک بڑے اتھارٹیرین وے سے پبلک کو ہینڈل کریں. تو واٹ آر یور 2 cents on that؟ اچھا, ایسا ہے کہ میں آپ کی بات سے مکمل ایگری نہیں کرتا. اس میں ایسا ہے کہ یہ کچھ متس ہیں سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ 90 لاکھ کی گاڑی میں آتا ہے اور پیاز اور آلو کا ریٹ پوچھتا ہے. لوگوں نے کچھ چیزوں کو ان کو پتہ نہیں ہے, یعنی کبھی پراڈو پہ کسی نے ایسی کوئی پلیٹ لگا دی, اسسٹنٹ کمشنر میں بھی پاکستان کے کسی صوبے کی یا کسی کی ہو, سندھ میں ہم زیادہ پنجاب میں ایسا نہیں ہے, یا کسی کی پرسنل گاڑی ہو, اس نے کسی مطلب ہر کوئی ایمبیشیس بندہ ہو, ہر ایک علیحدہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہر ایک کا, تو ہو سکتا ہے کسی نے لگائی ہو. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی کوئی لیوش گاڑیاں موجود نہیں ہیں, ایسی کوئی لیوش ٹی اے ڈی ایز موجود نہیں ہیں, ایسی کوئی لیوش تنخواہیں موجود نہیں ہیں. اور کبھی آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میں آپ کو سرکاری گھر دکھاؤں,
یا بہت سارے آفیسر آپ کو دکھائیں گے کہ سرکاری گھر بھی نہیں ہیں, بہت پرانے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری جو متس ہیں کہ دفاتر میں کس طرح ٹھنڈے دفتر اور آرام دہ دفتر کی جو لوگ کہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا وہ کون سے دفاتر ہیں اور کس لوگ اندھیرے میں رہ رہے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں. پینٹ کوٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جب انڈکشن کے بعد جب ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ڈریس کوڈ جو ہے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور وہ ڈریس کوڈ جو ہے ڈسپلن بھی سکھاتا ہے, وہ ڈریس کوڈ جو ہے اچھا کپڑا پہننا بھی سکھاتا ہے, وہ ہمیں کلر کمبینیشن بھی سکھاتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. وہاں پہ یہ سوٹنگ جو ہے, یہ جو ایک پراپر سوٹ ہے, لاؤن سوٹ, وہ ضروری ہے. لیکن اس کے بعد فیلڈ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی وہی کپڑا پہن کے رکھیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم میدانی علاقوں میں, یہاں پہ پنجاب میں موسٹلی جو ہمارا ایریا ہے, وہاں پہ تو آپ کوٹ بھی شاید 2-2.5 مہینے پہن سکتے ہیں, اس سے علاوہ تو آپ نہیں پہن سکتے. ویری ٹرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پرسنالٹی پہ اچھا جچے آپ کو وہ پہننا چاہیے. تو اس طرح کا کچھ نہیں. اس میں یہ ہے جب وہ ٹریننگ کراتے ہیں تو وہ یہ نہیں سکھاتے کہ آپ ایروگینٹ ہو جائیں, آپ رف اینڈ ٹف ہو جائیں. یہ نہیں سکھاتے کہ آپ اتنے سوفسٹیکیٹڈ, اوور سوفسٹیکیٹڈ, یا آپ اوور سافٹ ہو جائیں یا اوور ہارڈ ہو جائیں, یا آپ پبلک سے فاصلہ رکھیں, یا آپ اپنے آپ کو کسی شیل میں بند کر لیں, یا آپ سنتے ہوں گے کہ جی دربان کھڑے ہیں تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, تو چڑی پر نہیں مار سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ افسانوی باتیں ہیں. یا شاید اگر برٹش جو بیوروکریسی, پیور جو برٹش بیوروکریسی تھی, تو تب شاید ایسا ہوتا ہو. ابھی میں تقریباً 4 سال سے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کام کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو یہ جو ہے فاصلے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اب, اور کبھی ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بعض دفعہ یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ اتنے غیر ضروری لوگوں کو بھی کم از کم روک لیا جائے, یا میٹنگ ہو رہی ہے تو تب روک لیا جائے. کوشش ہوتی ہے کہ تب بھی اگر کچھ ایسا جو ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ ان کو ویٹ کرنا پڑے تو وہ بھی نہ کروانا پڑے, اور اس کو جو ہے ڈیل کر لیا جائے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹریننگ کا مقصد ہوتا ہے ہمیں آگاہی دینا. اس میں وہ ایسے کورسز رکھے جاتے ہیں جو کہ آپ کو, جیسے میں نے کہا, آئی ٹی اسکل سے وہ شروع کرتے ہیں. آپ کو جو بیٹھنے اٹھنے کے ایٹیکیٹس ہیں, آپ کے کھانے پینے کے ایٹیکیٹس ہیں, ڈائننگ ایٹیکیٹس ہیں, وہاں سے شروع کرتے ہیں. کمیونیکیشن اسکلز. ہاں جی. اس کے علاوہ آپ کی مورل جو وہ ہیں, آپ کو ڈسپلن ریلیٹڈ جو ہیں, پروفیشنل ایتھکس ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے, جو آپ کی آفس مینجمنٹ ہے, جو آپ کی اور جو آپ کہہ لیں کہ کورسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اسکلز کو انہانس کر سکتے ہیں. جیسے آپ خود ایسے کورسز کرواتے رہتے ہیں جو کہ یہ جو ہوتی ہیں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, بیہیورل چینج ہے, لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے گورننس ریلیٹڈ ہیں, پبلک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. تو ایک پورا انہوں نے ایسا پیٹرن ڈیزائن کیا ہوتا ہے. کافی ریسرچ کے بعد انہوں نے ایسے کورسز بنائے ہیں جو کہ یوزفل رہتے ہیں. اور پھر بڑا اچھا سسٹم ہے کہ مختلف جو پروموشنل ٹریننگز ہوتی ہیں اس دوران بھی یہ سارا کچھ ریفریشر کورس کے طور پر کروایا جاتا ہے. انیشیل ٹریننگ کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے, اس میں کورسز زیادہ پڑھائے جاتے ہیں. پھر جو آپ آگے جاتے ہیں دورانیہ کم ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑا اچھا جو مجھے پسند ہے, ٹریننگز کا ٹائم جو مجھے پسند ہے, اور وہ بورنگ بھی نہیں لگتا اور وہ اچھا نہیں ہوتا, کہ جو ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں بہت اچھا ماحول فراہم کیا جاتا ہے. مثلا میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو ہمیشہ سے بہت پسند کرتا تھا. تو جب ٹریننگ ہماری ہوئی تو وہ وہاں پہ ان کو بلایا گیا. کوئی ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں, کوئی ملک کے بہت نامور وکلاء جو ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پروفیشن کے بہت بڑے, ابھی جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان سے ہم نے پڑھا اس وقت. اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے وفاق میں بہت اچھے آفیسرز کام کر رہے ہیں, ان سے ہمیں موقع ملا, ان کے تجربے سے, ان کے جو کچھ انہوں نے پڑھایا وہاں سے. اس کے علاوہ اور مختلف جو ڈفرینٹ لوگ ہیں, مختلف شعبہ جات کے جو ماہرین ہیں, ان سے ایکسپوئر ہوا. پھر ایسے اداروں کے وزٹس کرائے گئے. پھر ہمارے آدھے گروپ کو KPK کا وزٹ کروایا گیا. جب میرا جو گروپ تھا اس کو سندھ کا وزٹ کرایا گیا, کراچی کا, اور وہاں کی ساری جو چیزیں ہیں
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس کو بہت اچھی اونرشپ کے ساتھ اور بہت اچھی ٹیکنیک کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس میں سے گزر کے آتے ہیں لوگ تو ان کے اندر ایٹ لیسٹ وہ ایٹیٹیوڈ اور وہ ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ بن جائے کہ وہ جب ان کو پبلک میں، جب ان کو موبز میں، جب ان کو پروٹیسٹس میں، جب ان کو الیکشنز میں پریشر ملے، جب ان کو بڑے بڑے ہائی فائی دوروں میں اور کرکٹ میچز میں، اور جب ان کو اتنے بڑے بڑے ٹورز پہ ڈیوٹیاں لگائی جائیں اور ان کو وہاں پہ کیا جائے، اور فارن ڈیلیگیشنز پہ اور بڑی بڑی کانفرنسز میں، تو وہ ان کو اس طرح سے بلڈ اپ کر دیا جائے، ان کو اس طرح سے سکھا دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ پورا اس کو ٹیکل کر لیں. الحمدللہ وہ سارے موقع کر کے بھی وہ اس میں وہ بہت اچھی لرننگ رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو پروونشل سروس کے اور وفاق کی باقی سروسز ہیں جو ان کو بھی اس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑے سے گیپس آتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ پرسنلی اٹس مائی ایکسپیرینشیل لرننگ کہ موسٹلی جب بھی ہم ٹریننگس کی بات کرتے ہیں تو ہم جو سی ایس پیز ہیں، جو ہمارے پی ایم ایس آفیسرس ہیں، ان کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ کا کلیریکل سٹاف ہے یا جو وہ سٹاف ہے جس کا سپورٹیو رول ہوتا ہے، ہمیں ان کی ٹریننگس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ جو اوور آل جو پبلک سروس ڈلیوری ہے اس کی ایفیشینسی کو ہم بہتر سے بہتر کر سکیں. اچھا فضل بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی پبلک سروس کی جب آپ بات کر رہے تھے تو یو سیٹ کے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پبلک انٹریکشن آپ اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ جو ہے نا وہ بھیڑ اور رش جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پبلکلی دو قسم کی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک بات تو یہ سننے کو ملتی ہے کہ یار جب ہم اے سی ڈی سی آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹاؤٹ مافیا ہوتا ہے، وہاں پہ اے سی کو ملنا، اے ڈی سی کو، ڈی سی کو ملنا ایک بڑا مشکل کام ہے. سفارش والا، کسی ایم پی ایم این اے کا رکا لے کے آنے والا، یا کسی سینیٹر کی کال کروا کے، کسی آفیسر کی کال کروا کے آپ جائیں تو پھر آپ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. غریب آدمی کی تو شنوائی نہیں ہے، وہ مل ہی نہیں سکتا. اور دوسری یہ بھی ایک ہے جو ہمیں پبلک سرونٹ سے یہ بات سننے کو ملتی ہے. جیسا کہ میں ایک ضلع میں آئی وینٹ دیئر فار ٹریننگ ود دا اے ڈی سیز اینڈ اے سیز، تو مجھے وہاں پہ وہ ڈی سی صاحب کہنے لگے کہ یاسر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیٹ کی کچھ کمپلشنس ہیں، بیکاز اگر ہم پبلک کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جائیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہم ایک ریلیکس موڈ میں چلے جائیں تو پھر بہت سے لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ نیگیٹیولی لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کے لیے پرسویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ irrational ہوتی ہیں، اور آئی مین دے آر ان دا ڈومین آف میلافائڈ اینڈ میل پریکٹسز. تو اس لیے ہم پبلک سے ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں. تو واٹ آر یور ٹو سینٹس کہ آپ ایز اے سی کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے؟ اور یہ جو سرکاری آفیسز میں جو ٹاؤٹ مافیا ہے جو غریب آدمی کی شنوائی نہیں ہونے دیتا، یا آپ کے جو لوور سٹاف میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے اسرٹیولی، یا وہ آئی مین اسٹیٹس رکھتا ہے، تو اس کو تو وہ ملوا دیا جاتا ہے حکام سے، لیکن عام آدمی جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس میں کتنی ریالٹی ہے اور کتنی اس میں مسکنسیپشنس ہیں؟ جی یہ کویسچن جو ہے اس کا میں بھرپور جواب دینا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. ایسا ہے کہ ابھی یہ جو باتیں ہیں، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے، مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کبھی آج کوئی ایسے پڑھیں شہری اور دیہاتی زندگی کے بارے میں، اور پھر آپ شہر میں تو رہتے ہیں، پھر آپ دیہات میں بھی چلے جائیں، تو وہ جو ڈیٹا ابھی بھی چل رہا ہے نا، وہ ڈیٹا نہیں ہے. اب دیہات ویسے نہیں ہیں. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اب یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں خود ہم صبح شام مطلب 24 گھنٹے ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ فون جو ہے آپ کو وہ ہر وقت ہی فون کرتے رہتے ہیں، ہر وقت میسیجز کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹاؤٹ مافیا مجھے لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ ہو تو شاید 1% یا 2% یا 1.5%، مجھے لگتا ہے. میری جو اپنی نو ہاؤ ہے مختلف دفاتر کی اور مختلف جگہوں کی،
پھر اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ اگر پیسے کی انوالومنٹ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو لیڈر ہوتا ہے ٹیم کا، یہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چیزوں کو کیسے لے کے چلا جائے گا. کوائٹ پاسبل کہ کوئی ایسا ایمبیشیس آفیسر ہو جس کی میں کسی کی گواہی نہیں دے سکتا. کوئی ایسا آفیسر ہو کہ وہ جو ہے اس کے کوئی ایمبیشنز ہوں اور وہ اپنی ٹیم کو کچھ ایسے انداز میں گائیڈ کرے اور وہاں پہ کچھ ایسا ماحول بن جائے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب جس طرح کی گورننس کا سسٹم چل رہا ہے، جتنے لوگ جتنے رسپانسو اور لوگ ایکٹیو بلکہ پرو ایکٹیو ہوئے میں ہیں، تو پنجاب میں کچھ اس طرح کا چل رہا ہو تو 1-2% کی تو میں نہیں کہہ سکتا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ فاصلہ رکھنا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاب ایک پروفیشن ہے ہمارا، اور ہم اپنی مرضی سے اس پروفیشن میں آئے ہیں، اور جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ٹیم کے ساتھ بھی ہمارا سارا پروفیشنل کام ہوتا ہے، کوئی پرسنل اس میں نہیں ہوتا. تو پروفیشن جہاں تک اجازت دیتا ہے، بہت زیادہ ہمارے کمشنر صاحب تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ بہت دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیں تو کھانا کھائیں، آپ میرے پاس آئیں تو چائے پئیں. تو وہ ایکچولی بہت سارے لوگ اس میں جھوٹی جو ہے نا دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ اس میں سچی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور جو آفیسر ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو سیلف لیس، اور ان سے آپ کا رابطہ بعد میں بھی رہتا ہے، اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے ہی وقت میں اپنی پہچان کروا دیتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو اس لیے بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی کچھ ایسے ڈیزائنس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی اتھارٹی، آپ کی پاور کو کس طرح جو ہے وہ مینیپولیٹ کروا سکیں. کافی حد تک یہ ایلیمنٹ ہے. یس کہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اٹس کائنڈ آف انویسٹمنٹ. یس یہ آپ نے $1 ملین کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا پروفیشنل وہ ہے تو اس میں اتنا ضروری ہے کہ کسی کے کام کی حد تک تو آپ ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹو ہوں، لیکن پرسنلی اگر آپ کسی سے نہ ملنا چاہیں، پرسنلی اگر آپ کسی کے ساتھ کھانا نہ کھانا چاہیں، نہ کرنا چاہیں، تو اس کو آپ کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور وہ آپ چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ بھی کریں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی سے اگر کے ساتھ کھانا کھا بھی لیں تو آپ کو خرید لے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آفیسر ایک پڑھا لکھا بااختیار شخص ہوتا ہے تو اتنا تو اس کو اپنے سینسز پہ اور اپنے اوپر اتنا کنٹرول تو ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ چائے پی لی تو ایسے تو نہیں کہ وہی بندہ اب اس کو جا کے بیچ دے گا اور وہ بک بھی جائے گا. اور اگر کوئی ایسی میل پریکٹس ہو بھی رہی ہو تو اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بھی اس کے پاس پورے اس کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے. وہ اس کو چیک بھی کر سکتا ہے، ویریفائی بھی کر سکتا ہے، اور اس کو روک بھی سکتا ہے حد الوسع. اوکے فائن. اچھا فضل بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کی کیا اتھارٹی ہے، وہ اس کی JD کیا ہے؟ اور میں یہ کویسچن اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے ہماری جو سادہ لو عوام ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ AC آفس میں ان کاموں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں جو کام ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. تو جب آپ اس کو بڑے ہی سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ ایک AC کی جورسڈکشن میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس، کون کون سے ایریاز آتے ہیں، تاکہ ایک عام آدمی صرف اپنے ان جائز کاموں کے لیے ہی AC آفس جائے، اور جو ایک پبلک کا برڈن ہوتا ہے سول سرونٹس پہ، ہم اس کو بہتر انداز میں چینلائز کر سکیں. ایسا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایریا ٹو ایریا جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ، اس طرح کی، جیسے آپ دیکھیں اربن ایریاز کے تھوڑا اور ایشوز ہوتے ہیں، اختیارات میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے، اور جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ اور ہیں. اب کئی ایریاز ہیں وہاں پہ ایک خاص قسم کی فیکٹریاں اور ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ ایز اے کلیکٹر تحصیل کام کرتا ہے، اور اس میں جو بھی ہمارے ریونیو لاز ہیں، کئی طرح کے لاز ہیں، اس میں وہ اس کی ایگزیکٹو وہ ڈومین بھی ہے اور اس کی جوڈیشل ڈومین بھی ہے کہ وہ بطور کورٹ بھی کام کرتا ہے اور ایک جج کے طور پر ریونیو کے کیسز سنتا ہے.
اور وہ جو کلیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے جس میں گورنمنٹ کے بہت زیادہ ٹیکسز ہیں ان کو اکٹھا کرواتا ہے، جس کی اس کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، قانون گو گرداور جس کو کہتے ہیں، اور پٹواری تو بہت مشہور آپ کو پتہ ہے، زو مینی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی لحاظ سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو جو اصل پٹواری ہوتا ہے وہ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے اور وہ مین یونٹ ہوتا ہے. رائٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی ایک کارآمد عہدہ تھا جس کو وقت کے ساتھ مس یوز کیا گیا اور یہ اب ایک مس نامر کے طور پر اکثر. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وی ٹاک اباؤٹ ویب 3.0 کہ جب ہم ابھی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، اے آئی کی بات کرتے ہیں، ڈیٹا سائنس کی بات کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب آئی ٹی بورڈ کی طرف سے بھی ویب 3.0 کے حوالے سے باقاعدہ ایک کام کیا جا رہا ہے اس پہ آن فاسٹ ٹریک بیسس. تو یہ جو پٹوار کلچر ہے، ایک پٹواری کی جو جے ڈی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب آنے کی وجہ سے اس کے اوپر برڈن بھی کم ہوا ہے، اور جو ایک پبلک کو پٹوار سے جو ایک واسطہ پڑتا تھا اور اس میں پھر بہت سی میلافائڈ پریکٹسز انوالو تھیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسکریج ہوئی ہیں؟ ایسا ہے یاسر بھائی کہ میں سب سے پہلے تو جو میں بات کر رہا تھا میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کلیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے. پھر ہمارا ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے، جب لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوتا، مقامی حکومتیں نہیں ہوتی، تو وہ بطور ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہے. اور لوکل گورنمنٹ کی ساری جو اسٹریمز ہیں اس کی جتنی اس میں برانچز ہیں، پلاننگ کی ہیں، انفراسٹرکچر کی ہیں، ریگولیشن کی ہیں، اوور آل ان سب کو وہ جو ہے دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کا سارا کام جو کہ آپ کو پتہ ہے میونسپل کی جو سروسز ہیں وہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی رجسٹریشن سے لے کر جب انسان مر جاتا ہے تو قبرستان میں چلا جاتا ہے تو قبرستان کے لک آفٹر تک ساری میونسپل سروسز ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو پاکستان میں لوگ جو ہیں اس کی جو ہے نا وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ میں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ ہیلتھ کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے، اور جو ٹی ایچ کیوز ہیں یا جو بھی ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان کا سپرویژن کرتا ہے، اور ان کے ہیلتھ کا سٹاف ہوتا ہے لیکن ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ. اس طرح مختلف محکمے جو ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اتنی زیادہ ڈیوٹیز ہیں لائک انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ تو آلریڈی وہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے کلیکٹر، اور اس کے علاوہ دیر آر سو مینی ڈپارٹمنٹ. اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ تقریباً پنجاب میں آپ کہہ لیں کہ 40 to 50 تک مختلف ڈپارٹمنٹس یا ان کے اٹانمس باڈیز یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے لائز آن ہوتے ہیں. مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ ابھی شوگر سیزن چل رہا ہے تو وہاں پہ ہم ایکس ایفیشیو انسپیکٹر اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ایڈیشنل کین کمشنر ہوتے ہیں، تو وہ ڈیوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ فلڈ آ جاتا ہے تو ہم اس میں بھی ایک ٹیم لیڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور کام کرتے ہیں. وہاں پہ ہم ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب کووڈ-19 آیا تو اس وقت ہماری بے انتہا ڈیوٹیز تھیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ایئرپورٹ سے لوگوں کو ریسیو کرتے تھے، پھر ان کی ٹیسٹنگ کرتے تھے، پھر ان کو مختلف جو ایریاز ہیں وہاں پہ روانہ کرتے تھے اور کچھ کو کوارنٹین میں رکھتے تھے، اور کیسے ہم لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرواتے تھے تو تاجروں کے لیے کتنا مشکل تھا. تو کیسے ہم روزوں میں افطاری سے پہلے اور بعد میں جا کے ہر جگہ چیک کرتے تھے، اور گلیوں اور بازاروں جن میں گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی وہاں پہ پیدل چلتے اور وہ بڑی اچھی واک ہو جاتی تھی. خیر میں تو اس کو بڑا اچھا یاد کرتا ہوں. اور پھر ایسے وقت بھی آتے ہیں جیسے پولیو آج کل بھی چل رہا ہے، تو پولیو کے معاملات ہیں، میزلز اینڈ روبیلا کی ویکسینیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائس کنٹرول ایک بہت بڑا ڈیوٹی ہے. میں اس پہ جو فضل بھائی میں پرائس کنٹرول پہ تو اسپیشل میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ نے جتنی ڈیوٹیز گنوائی ہیں، اور یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ مور دین 40 ڈپارٹمنٹس، ایک اے سی کہیں نہ کہیں یا تو اس کو ڈائریکٹ ہیڈ کر رہا ہے یا لائس آن کر رہا ہے، تو اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ کہ یہ اتنا مطلب آپ نے اوور برڈن کر دیا ہے ایک اے سی کو. تو اگر ہم پبلکلی دیکھیں تو اٹ لکس ویری فینسی کہ ایک ویگو ڈالا ہے، اس پہ ایک بلیو لائٹ لگی ہوئی ہے، اے سی صاحب ایسے گلاسز ازارتے ہوئے نیچے اترتے ہیں، ساتھ ایک گن مین ہے اور اس کے پاس بہت پاورس ہیں، بڑی اتھارٹی ہے. تو آئی تھنک کہ وین اٹ کمس اباؤٹ اتھارٹی تو اس کا دوسرا نام ہے ذمہ داری، کہ آپ کے اوپر پھر اتنی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. تو اس سارے سینیریو میں جو آپ کا پیس آف مائنڈ ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے؟
ایسا ہے کہ میں سب سے پہلے تو ان ڈرامے اور فلمیں بنانے والے جو ہیں نا ان کی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ ایسی فینسی چیزیں دکھاتے ہیں جس سے پبلک کو جو ہے ایسے غلط میسج جاتا ہے کہ اور وہ ہمیں ایسے ممی ڈیڈی اور برگر سمجھتے ہیں کہ ایسے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم ویٹ کی پروکیورمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خود یاد ہے کہ کیسے کشتیوں میں بیٹھ کر ہم لوگ دریا کے اندر جہاں پہ ویٹ کی ہمیں ہوتی ہے کہ ویٹ اسمگل ہو رہی ہے، اور کیسے جب ہم شادیوں کے میرج فنکشنز ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو مینیجرز جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اچھا ہونا لائٹر نوٹ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی میرج ہال میں گئے ہوں اور دولہا بھاگ گیا ہو؟ ایکچولی میں نے یہ جو ہے نا کچھ ٹرمز جو ہے نا SOPs سیٹ کیے ہیں. اوکے. میں دولہا اور اس کو وہ نہیں کرتا. جیسے آپ نے کہا نا لائٹر نوٹ کہ اگر اس کا پہلے ہی برا وقت شروع ہونے والا ہے تو ایک دن اس کے لیے بہتر جو ہے گزرنے دیا جائے. تو ویسے میرا دل ہوتا ہے کہ کسی بھی دولہا جو جا رہا ہے اس کو روک کے میں پوچھ لوں کہ بھائی یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے یا نہیں ہے. تو میں جو ہے ہم جو مینجمنٹ ہے بیسیکلی ہمارا وہ ہوتا ہے. ویسے جو ہمارا میرج فنکشنز ایکٹ ہے اس میں ہم ان دونوں کو پوچھ سکتے ہیں. رائٹ. لیکن اگر مینجمنٹ نہیں چاہتی، مینجمنٹ سے ہمارا لائزون ہوتا ہے، تو وہ اگر نہیں چاہتی تو وہاں پہ وائلیشن نہیں ہو سکتی. تو ہم اس کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر پرائس کنٹرول میں ایسے بھی موقع دیکھے گئے ہیں جب لوگ حملہ کر دیتے ہیں لوگوں پہ. ابھی کیسے اسسٹنٹ کمشنر پہ تو نہیں ہوا، ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی ایسے شور شرابے میں اور ایسی باتیں سننی پڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے، اور میں داد دیتا ہوں ان خواتین کو جو اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور وہ مردوں سے بھی بعض دفعہ اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی یہ ساری جو مشکلیں ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے صبح سے منڈی جو بولی ہوتی ہے، منڈی کی آکشن ہو رہی ہوتی ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کی، تو وہاں سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور صفائی چیک کرنے سے صبح شروع ہوتی ہے، اور کیسے رات تک جو ہم پولیو کی شام کو ہم پولیو کی جو ہے وہ سپروائزری میٹنگ کرتے ہیں جس میں پولیو کا جتنا ہیلتھ کا اور الائڈ ڈپارٹمنٹس کا جو ورکنگ ہوتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اپنی جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ہائی اپس کو جو ہیں ہم سبمٹ کرتے ہیں. اور کہیں بھی اگر مسائل ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتہ پولیو ریفیوزلز ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسی بڑی مشکل صورت حال ہوتی ہے جیسے کہ آپ یقین جانیں جس طرح کا پبلک کا مزاج بنتا جا رہا ہے، تو اور جس طرح کی مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمارے بہت زیادہ ایسیز کو بہت زیادہ اونرشپ حاصل نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو ولنریبل بنایا جا رہا ہے کئی کاموں میں. یہ اس حوالے سے شکایت ہے کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سننے کو ملتے ہیں، تو اس سے پھر اوور آل جو لوگوں کی موٹیویشن ہے وہ کم ہوتی ہے اور یہ ڈسکریجنگ اوبویسلی ہوتا ہے. جب آپ کے ہائی اپس آپ کو اون نہیں کریں گے، اسٹیٹ آپ کو اون نہیں کرے گی، اور آپ کا جو پبلک سروس ڈلیوری ہے اس حوالے سے جو آپ کی نہیں، اس میں ہائی اپس جو ہائی اپس ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہائی اپس ہوتے ہیں وہ ان پوسٹوں سے گزر کے گئے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کو اون کرتے ہیں. لیکن اس میں جتنی پبلک ایکچولی ایشو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے جس طرح کی ایشوز ہیں ہمارا سسٹم اس کو کوپ نہیں کر پا رہا، اور ہماری جو ڈیلیورنس ہے وہ کم ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ غیر مطمئن ہیں، اور جتنی بے تحاشا آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ. میں فضل بھائی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہ رہا ہوں، بیکاز آپ نے بہت سے ڈپارٹمنٹس کی بات کی، اوور برڈن کی بات کی، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی ویسے ہی کافی بڑھ رہی ہے، اور وی نیڈ کہ ہم جو نئی تحصیلس ہیں، نئے ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو ہم آباد کریں. اور جیسا کہ میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے کیا کیا ہے کہ بہت سی تحصیلوں کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا ہے، اور پھر کچھ نئے ڈسٹرکٹس آئے ہیں، کچھ نئی ایسی جب ڈسٹرکٹس آئیں گے تو آٹومیٹیکلی جو پاور ڈیلیگیشن ہے اس سے پبلک سروس ڈلیوری میں کافی بہتری آئے گی. تو یہ جو بہت بڑے بڑے ایریاز میں اگر ایک اے سی اکیلا اس میں پرفارم کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں نئی تحصیلیں بنانی ہیں تاکہ جو پبلک سرونٹس ہیں ان کے لیے بہتری آ سکے کہ وہ پبلک کو بہتر انداز میں سرو کر سکیں؟
میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اور یہ جب ہمیشہ سے پوری دنیا میں جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے، ویری ٹرو، اور اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے، اور وہ جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے اس کے فروٹس بھی آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے اگر وہ نام کے حد تک ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ امپاورمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور وہاں پہ ریسورسز کا رخ بھی موڑنا چاہیے، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور وہاں کی مشینری کو اکوپ بھی کیا جائے. تو یقیناً یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ایریا جس کو آپ اپنی مرضی سے اگر روز دیکھنا چاہیں، روز اس کا فالو اپ لینا چاہیں، آپ کی ٹیمز جو ہیں اگر ان کو آنوں میں گھنٹے لگیں، اور وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور ہو، تو ایسی جو جگہ ہیں ان کو ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو نیڈ بیسڈ ہونا چاہیے، اور اس کے جو انڈیکیٹر سیٹ کر کے پھر اس کے بعد اس کو ہونا چاہیے، اور پھر اسی صورت میں ہم اس کے جو فروٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں. ویری رائٹ سیٹ. فضل بھائی، میں اسپیشلی مہنگائی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان از سفرنگ فرام دا ورسٹ اکنامک کرنچ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آٹے کا بحران آتا ہے، کبھی چینی کا بحران آتا ہے. پھر میں پچھلے دنوں ایک ٹریننگ کے لیے گیا تو وہاں پہ ڈی سی آفس میں کوئی کھاد پہ بات ہو رہی تھی کہ یوریا کھاد کی جو ہے نا وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ واسطہ رہتا ہے، اینڈ یو آر پرفارمنگ ایز پرائز کنٹرول مجسٹریٹ، رائٹ؟ تو اس میں آپ نے ابھی منڈی کی بھی بات کی کہ صبح ارلی مارننگ جب ایک اے سی وہاں پہ جاتا ہے، یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، تحصیل ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ وہاں پر جاتا ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو کنٹرول کرے، جو سپلائی چین ہے اس کو مانیٹر کرے، بلکہ وہاں پہ پرائس جو کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ بھی ان ساری چیزوں کو سپروائز کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپلائی چین ہے، جو پرائس کنٹرول مانیٹرنگ سسٹم ہے، اس میں بہت سے فلاس ہیں. کہ عام مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈی سی کاؤنٹرز ملتے ہیں، لیکن آپ کو جو پرائس لسٹ مارکیٹ میں پرووائڈ کی جاتی ہے اس کے اکارڈنگلی تو آپ کو وہ چیزیں اویل ہی نہیں ہوتی. ایون آپ بڑے بڑے مالز پہ چلے جائیں، وہاں پہ ڈی سی کاؤنٹر تو ہوتا ہے، لیکن وہ جو پرائسز ہیں وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی اس پرائس لسٹ سے جو کہ ڈی سی آفس سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو آفس سے آپ کو دی جاتی ہے. اسی طرح آپ اگر کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، گروسری کرنے چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی ہر کسی نے اپنے منمانے ریٹ لگائے ہوتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ڈی سی آفس یا اے سی آفس پرائس کو کیوں نہیں کنٹرول کر پاتا، اور جو ایک مصنوعی مہنگائی ہے وہ آئی مین اٹس ناٹ انڈر کنٹرول؟ ایسا ہے یاسر صاحب کہ سب سے پہلے تو جو جیسے آپ نے مارکیٹ کی بات کی کہ وہاں پہ جب آکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ فیئر جو ہے وہ آکشن ہو، کیونکہ اگر وہاں پہ ابنڈنس میں آپ کو پتہ ہے مارکیٹ جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اس سے چلتی ہے، اور وہاں پہ جو چیز ہے اگر اس کی فیئر آکشن ہوتی ہے تو وہ اس میں ریٹس جو طے ہوتے ہیں وہ یقیناً افورڈیبل ہوتے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پاکستان میں چیزیں جو ہے نا سیزنل یا کچھ ایسے معاملات چلتے ہیں کہ جو چیز اوپر جاتی ہے صرف اس کی بات کی جاتی ہے. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو گوبھی اور وہاں پہ آپ کو باقی سبزیاں جو ہیں وہ اتنی ملتی ہیں سستے ریٹوں پہ کہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا. کہ جب بھی وہ بولی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خود ہی پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ڈھیر جو ہے 30 کلو کا یہ تم 500 روپے کا. تو فضل بھائی اٹس ویری اوبویس نا، ایک چیز کی سپلائی ہی اتنی زیادہ ہے تو اس کی آئی مین ڈیمانڈ تو اتنی ہوگی، لیکن جب آپ سپلائی زیادہ اس کی دے رہے ہیں تو پرائسز تو آٹومیٹکلی کم آ جائیں گی. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سپلائی جو ہے وہ منڈی تک آتی ہی نہیں ہے. آپ نے آبزرو کیا ہوگا یا آپ کے ایکسپوجر میں ہوگا کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں، بہت سے ایسے کیریکٹرس ہیں کہ جو منڈی تک وہ رسائی ہونے نہیں دیتے، اور وہ باہر سے ہی ان ساری چیزوں کو چینلائز کرتے ہیں اور وہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا ہے کہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے ایکچولی، کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ جب سپلائی اچھی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں پہ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پیاز کی فصل جو ہے وہ ریسنٹ فلڈز میں بہت زیادہ خراب ہو گئی،
اور ایران سے پیاز منگوایا جا رہا ہے, انڈیا سے اب ٹریڈ ایشوز کی وجہ سے وہ ہمارے ایشوز نہیں, حالات نہیں ٹھیک تو وہاں سے نہیں آ پا رہا, حالانکہ سستا وہاں سے بھی آ سکتا ہے. افغانستان سے منگوایا جا رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ اس کا وہ ہوتا ہے سفر اور وہ سارے اخراجات, تو اس وجہ سے اس کا ریٹ میں ایک فرق آ جاتا ہے. اسی طرح جب ٹماٹر پنجاب میں نہیں ہوتا اور جو ہے وہ سوات سے منگایا جاتا ہے اور کے پی کے ان ایریا سے جو کہ بہت دور ہیں, اور وہاں سے گاڑی کا کرایہ بھی 50,000 وہ پڑتا ہے, تو ہمارے لوگ جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹوریجز ہیں وہ افیکٹو نہیں ہیں. اوکے. اب مجھے دنیا کے کچھ اور ملکوں میں جانے کا, رہنے کا موقع ملا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ جو سٹرس ہے اس کی بڑی وہاں پہ ورائٹی اور کوالٹی ہے. تو سرگودا میں سٹرس جو ہے وہ سیزن میں بھی بہت, آج بھی بہت فلکچویٹنگ ریٹس پہ مل رہا ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے. اب وہ کسان سے جیسے خرید لیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, پھر وہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے, پھر آگے اس کی پروسیسنگ ہے, پھر وہ اس کی ایکسپورٹ ہے یا اس کی لوکل مارکیٹ میں سیل ہے, وہ ڈفرینٹ اس چینلز ہیں. لیکن میں کہیں پہ ایسے کچھ ملکوں کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پورا سال ایک فروٹ جو کہ اس ملک کا ہے بھی نہیں, وہ پورا سال ایک ہی ریٹ پہ ملتا ہے اور ابنڈنس میں ملتا ہے. اوکے. یہاں پہ ہمیں جو بھی سٹرس ہے جو کہ جہاں سے بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے, ایون وہاں بھی 2-3 مہینوں بعد نہیں مل رہا ہوتا. ویری ٹرو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ملکوں میں مجھے رہنے کا اور یہ جو ہے موقع ملا ہے کہ وہاں پہ جو ایون سٹرس جو ان کا وہاں پہ سٹرس کا کوئی سین نہیں ہے, تو وہ اسی ریٹ پہ ملتا ہے. تو اس میں کئی جو ہے نا انوالو ہیں چیزیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہمیں ابھی اس لیول پہ ٹیکنالوجی اور وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم صرف سیزنل جو ایٹیبلس ہیں یا جو فوڈ آئٹمس ہیں اس کا ویٹ نہ کریں. میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اب جب ہمارے پاس ایک وقت آتا ہے کہ ٹماٹر جو ہے اس کو گاربیج میں پھینکا جا رہا ہے. یس. ایک وقت آتا ہے کہ کوئی جو پوٹیٹو ہے اس کو لینے والا نہیں ہے. میں کل پڑھ رہا تھا کہ بیلجیم جو ہے اس نے تقریباً $2 بلین کا پوٹیٹو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے, اور اس کا ایریا ہے بہاولپور سے تھوڑا سا زیادہ, جتنا ہمارا بہاولپور ڈویژن ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ بیلجیم کا ایریا. رائٹ. تو اب یہ ان کی ایفیشنسی ہے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اس طرح کی دنیا کی بہت سی مثالیں ہیں. میں جو یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے سپلائی کا, یہ بروکن ہے اور یہ مینیورڈ ہے. کہ اگر ایک اب ایسا ہے کہ گورنمنٹ اس میں ریگولیٹر کا کام کرتی ہے. اب جو کھاد بیچی جا رہی ہوتی ہے, جو چینی ہے, جو سبزی فروٹ لایا جا رہا ہے, وہ اے سی یا ڈی سی یا کوئی وہ پرکیور نہیں کر رہا ہوتا. وہاں کے جو منڈی کے لوگ ہیں, وہاں کے جو شہر کے آڑتی ہیں, تاجر ہیں, انہوں نے آرڈر دینا, وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم کتنا مال منگوائیں گے, کتنا مال کی ڈیمانڈ ہے. تو اگر اس میں مینیور کرنے کا ایلیمنٹ ہے تو وہ وہاں پہ ہے. ابھی اس سلسلے میں ایک بہت اچھا نیا ادارہ بنایا جا رہا تھا جو کہ شاید رک گیا ہے, پامرا کے نام سے, جو کہ ایک پوری علیحدہ اتھارٹی ہوگی. یہ مجھے مکمل وہ یاد نہیں ہے, لیکن میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ساری پرائسز ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اس کی ایک اتھارٹی بنائی جائے گی. جیسے ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ فوڈ اتھارٹی ہے, تو پورا ایک ادارہ ہے جو ساری ان چیزوں کو چیک کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جو سارا یہ کام خود ہی ٹیک اپ کر لے گی. وہی یہ مارکیٹس کو سنبھالے گی, ساری منڈیاں ان کے انڈر ہوں گی. پرائسز کا سارے نوٹیفیکیشن, پرائسز کی ایڈورٹیزمنٹ, پرائسز کے کنٹرول, کمیٹیز, فائنز, پنشمنٹس, یہ سارا وہ کریں گے. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم آلریڈی اتنے اوور برڈنڈ ہیں, اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ بٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, تو اس میں پھر وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے. کیونکہ اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ایک ہی صرف ڈیوٹی ہو تو ہر جگہ دورے بھی کرے, وہ ہر جگہ وزٹ بھی کر سکے,
اس نے اپنے فون نمبر بھی دیے ہوں, اس کے نمائندے بھی ہوں, کمیٹی کے ساتھ لائزننگ بھی ہو, وزٹس بھی ہوں, شکایتی جو ہیں ان کو وہ سن بھی سکے, ویریفائی بھی کر سکے. لیکن اگر اسی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے کبھی عدالت میں پیش ہونا ہے, کبھی اس نے اپنے باسز کے ساتھ میٹنگ میں پیش ہونا ہے, کہیں اس نے ڈیمارکیشن دیکھنے جانا ہے, کہیں اس میں فلڈ کا بند بندوانے جانا ہے, کہیں اس نے پولیو کے مراکز دیکھنے جانا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ رکوں گا, پھر میرے مائنڈ سے یہ کویسچن اسکپ ہو جائے گا. یو ٹاکڈ اباؤٹ ڈیمارکیشن اینڈ یہ جو پاکستان سول کوڈ ایکٹ ہے 1962, کیا یہ ایک اے سی کو امپاور کرتا ہے کہ وہ سول کوڈ کے کیسز کو بھی سن سکے؟ بیکاز وی یوز ٹو سی کہ آپ کے جو بہت سے سول کیسز ہیں وہ اٹس اباؤٹ لینڈ ڈسپیوٹس. تو لینڈ ڈسپیوٹس کے جو کیسز ہیں میرے خیال سے پبلک بہت زیادہ اس حوالے سے آ رہی ہوتی ہے, ڈیمارکیشن اور اس میں جو قبضہ گروپس ہیں, یہ ساری چیزیں. ایکچولی ایسا ہے, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ تقریباً 2000 تک جو سسٹم چل رہا تھا, تو اس میں جو ہماری یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے, تو ہمارے پاس جوڈیشل پاس بھی تھیں, رائٹ, اور ہم مجسٹریٹ بھی ہوتے تھے. اوکے. تو اے سی جو ہے وہ ایک سربراہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ 4-5 جو مجسٹریٹس ہیں وہ ہوتے تھے. جو اس کے تحصیلدار ہیں ان کو بھی مجسٹریل پاور حاصل تھی. اور جو سول کورٹ ہیں, ایکچولی ان کی ڈومینس تھوڑی ڈفرینٹ تھیں, کہ ایسے سول نیچر کے ایسے جو پیٹی چیزیں تھیں وہ ہم لوگ کر رہے تھے. اور جو سویئر جو کرمنل انٹینٹ ہے وہ سارا جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ کر رہے. اور جو ڈی سی صاحب ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی ہوتے تھے. تو جب یہ سپریشن ہو گئی تو وہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ لے لیے. تو اب اگر کسی کی بلی بھی چوری ہوتی ہے تو وہ بھی سول کورٹ میں جائے گا, اور وہ ہر چیز, اور اس سے کورٹس کے اوپر اتنا برڈن جو ہے وہ بن گیا ہے. تو آپ لیکن اگر اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں تو آپ کے اوپر تو برڈن پھر کافی کم ہوا ہے. نہیں, وہ ہر چیز کے آپ کو پتہ کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصان ہوتے ہیں. اگر اس کا یہ پہلو آپ دیکھیں کہ اس سے بوجھ کم ہو گیا ہے, تو شاید اور بہت سے بوجھ دے بھی دیے گئے ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہ الٹیمیٹلی پھر ڈی سی آفس اور اے سی آفس میں لوگ آ رہے ہیں. ایکچولی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے جو ہے ایک چیز سے پھر جو شر پھیل رہا ہوتا ہے, تو وہ شاید پہلے اس سے رک رہا تھا اس کے ہوتے ہوئے. اور ایک بیوروکریسی میں یہ ایک بڑی ہے ابھی بھی جو ہے کہ یہ جو واپس اس مرج کیا جائے, جو کہ اب پاسبل نہیں ہے. بہت سارے ڈپارٹمنٹس اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور شاید یہ اب کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اس کی ایک حد تک کوشش 2 سال پہلے ہوئی بھی تھی, اور اس کو بھی پھر ہائر جوڈیشری نے پسند نہیں کیا, اور وہ اس کو ختم کرنا پڑا. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس پہ شاید کبھی ایک علیحدہ ایک فل فلیج جو ہے نا ڈسکشن ہو جوڈیشل سسٹم کے متعلق. انشاءاللہ اس میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ کسی جوڈیشری سے بھی کسی. آپ نے جو کویسچن کیا ہے کہ اے سی جو ہے اس کے لینڈ ڈسپیوٹس اس کے پاس جو آتے ہیں, تو اس میں ہمارا جو سب سے بڑا ہمارا قانون ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ہے. اور اس کے رولز ہیں, اور یہ مختلف اس کی جو ابھی جو شکل ہے, کافی اس میں امینڈمنٹس بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں. اور پاکستان میں جو رول, میں جو آپ کو بات بتانا چاہوں اور لوگوں کے لیے جو بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ اے سی کے آفس میں بھی جو 70% ایشوز ہیں, 80% ہیں, وہ مشترکہ کھاتا کے ہوتے ہیں, یعنی جوائنٹ کھیوٹ کے ہوتے ہیں. تو جو ہماری عدلیہ عظمیٰ ہے اس تک یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی 100 کنال یا 10 کنال یا 1 کنال کا ٹکڑا ہے, مثلا شہری آبادی 1 کنال کا ٹکڑا ہے, اور اس میں 10 بندے مشترکہ مالک ہیں, تو ہماری ہائر جوڈیشری تک یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی اب یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اگر اس میں 10 بندے مالک ہیں تو ہر انچ پہ وہ مالک ہے. یعنی جب تک اس کی تقسیم نہ ہو جائے, پارٹیشن نہ ہو جائے, جو کہ شہری علاقوں کی سول کوڈ کا اختیار ہے, اور جو دیہاتی علاقے زرعی زمین جو ہے اس کی جو پارٹیشن ہے وہ ہمارے تحصیلدار جو ہیں وہ کرتے ہیں اسی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت. تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے اور اس کے علیحدہ کھاتا جات جو ہیں وہ نہ بنا دیے جائیں, تو وہ سب کا ہے. تو ہمارے جتنے کورٹس میں یا ہمارے پاس اے سی کی عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, تحصیلدار کے پاس چل رہے ہوتے ہیں, ڈیمارکیشن بار بار کروانے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ
ہمارے پاس لوگوں کے قبضے کے ایشوز ہوتے ہیں اور لوگوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, سول کورٹس میں کیس چل رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو ہے ہمارے بااختیار لوگ جو یقیناً پارلیمنٹ ہے سب سے بڑا ادارہ ہے, جو ہیں ہمارے, اگر ایک ترمیم کر دی جائے اور اس کو تبدیل کر دیا جائے تو بہت اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پورا ایک وہ یقیناً ہمیں اسٹرکچر کی ضرورت ہوگی کہ یہ جو بہت سارے مسائل ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے. اچھا فضل بھائی, میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے انفلیشن پر اور پھر آپ نے ساری اس پہ اپنی انسائٹس شیئر کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لے مین کی بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو مارکیٹ میں ریٹ ہے کمپیریٹیولی بہت زیادہ اس پہ ہائپ کریٹ کر کے ایک دکاندار یا ایک مال پہ بہت مہنگی چیز فروخت کی جا رہی ہے اور پھر اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایک عام آدمی اگر اے سی آفس میں, ڈی سی آفس میں اس کی کمپلین کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوالٹی وائز, کوانٹٹی وائز یا پرائس وائز ایک چیز جو ہے اس میں نہیں پرووائڈ کی جا رہی, تو کمپلین کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو وہ کنزیومر کورٹ ہے, دوسرا کیا آپ کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ آپ کوئی دکاندار, کوئی مال, کوئی گروسری سینٹر کو آپ فائن کر سکیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا, اس پہ میں آپ کو تفصیلی جواب دینا چاہوں گا. اس کا ایک کویسچن کا آپ کا پہلے حصہ رہ گیا کہ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈی سی ریٹ ہے تو صحیح, لیکن چیزیں بڑی ہیں. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب جو ریٹ متعین کرتے ہیں وہ ایک ایوریج ریٹ ہوتا ہے. اوکے. اور بیسیکلی جو لسٹ ہر مہینے ہر 15 دن بعد جاری ہوتی ہے وہ 18-20 آئٹمس کی ہیں. اوکے. اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا پروفیٹیرنگ اینٹی پروفیٹیرنگ ایکٹ ہے, پرائس کنٹرول ایکٹ ہے 1977 کا, اس کے تحت اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹس ہیں. پہلے اس میں فروٹ نہیں ہوتا تھا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ فروٹ ایک لگژری ہے. اوکے. اور پھر یہ جو ان کو ہم کہتے ہیں پیرشیبل اور نان پیرشیبل. اوکے. تو یہ پیرشیبل ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا, تو دکاندار بھی اس پہ ذرا وہ اپنا مینیور کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جو آپ کا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مختلف سطح پر اس میں فلی ایکٹیو ہیں, یعنی منڈی سے لے کر آگے تک مختلف میکانزمز چل رہے ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے. اس میں میکانزمز یہ چل رہے ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آئی ٹی اور بہت کچھ ہے, تو اس میں پورٹلز بنا دیے گئے ہیں. جیسے ایک بہت بڑا جو پچھلی حکومت کا تھا سٹیزن پورٹل, پاکستان سٹیزن پورٹل بھی تھا, تو اس کو بہت زیادہ سکسیس ملی اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا. ایون شاید اس کو فوراً کسی کنٹری کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا. اور اس میں کوئی 5-6 ایشوز تھے جن کے بارے میں, کئی ایشوز تھے جن کے بارے میں بھول رہا ہوں کہ ٹوٹل کتنے تھے, لیکن اس میں کئی ایشوز تھے جن کے بارے میں شکایات کی جا سکتی تھی. رائٹ. اور قیمت پنجاب کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ لوگوں کو اپنے موبائل میں یقیناً کر لینی چاہیے, جبکہ ہر کارٹون تک کی ایپ کر لی گئی ہے. تو میرے خیال ہے اس سے کوئی ان کو زیادہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے کہ وہ ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں روز قیمتیں جو ہیں ان کے علاقے کی وہ ویزیبل ہیں, ہر ضلع کی, اور وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے 10 بجے تک روز وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے 10 in the morning. جی. تو اس کے بعد وہ قیمت جو ہے اپنے علاقے کی اگر کسی کی کرنا چاہتے ہیں کمپلینٹ تو وہ قیمت پنجاب پہ کرتے ہیں. اور قیمت پنجاب پہ جو ہے وہ جو متعلقہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو بھیج دی جاتی ہے. اوکے. یا اسسٹنٹ کمشنر کا اگر وہ ایریا میں فائل کرتی ہے تو بھیج دی جاتی ہے. اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹس جو ہیں نا وہ ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں. یعنی اگر میرے پاس 1 درجن پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں تو میرے پاس 7 لاکھ کی آبادی ہے, تو مختلف ٹاؤنز ہیں, تو میں یا ڈپٹی کمشنر صاحب یا وہ ہمیں یہ جو ہے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی ڈویژن کر دیں کہ کون سا شہر کے کس حصے کو دیکھے گا, فلاں ٹاؤنز کو دیکھے گا, رورل کو دیکھے گا, اربن کو دیکھے گا, اور پھر شکایات بھی اسی طرح انہی کو جاتی ہیں. پھر اس شکایت کو 2 گھنٹے کے اندر ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ گوشت کے بارے میں ہے, سبزی کے بارے میں ہے, فروٹ کے بارے میں. فائن کرتے ہیں یا اس میں کئی آپشنز ہوتے ہیں. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کوائٹ پاسبل کہ ساتھ والا دکاندار بیٹھ کے بھی ساتھ والے کی کر رہا ہو, تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ بہتر پروسیس ہوتا ہے کہ ویریفائی کریں. تو کئی چیزیں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے, نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ وہ جو شاپ
شاپ ہے یا جو مال ہے اس کی پکچر لے لیں, اس کی پکچر لگاتے ہیں, پرائس کی پکچر لے لیں جو انہوں نے مینشن, بلکہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ تک کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. اگر کوئی مائنر چیز ہو تو وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو وارن کر لیں, آپ اس کی شاپ کو سیل کریں گے, آپ اس کو فائن کریں گے, آپ اس پہ FIR لانچ کریں گے, تو آپشنز ہوتے ہیں. تو وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پہ یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک CM پورٹل ہے, وہاں پہ فون کر کے لوگ شکایت کرتے ہیں, تو وہ بھی اسی طرح سے اس کی ای میل آ جاتی ہے, اس کے میسیجز آ جاتے ہیں وہ ہمارے پورٹلز پہ, تو وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ یہ ہے, تو اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہوتا ہے اور اس کو فوراً سے اس کا جو بھی لائے عمل بنتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ میرا تو اس میں ماننا یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کر لیا جائے, کیونکہ اس سوسائٹی میں جہاں پہ مرتے ہوئے لوگ جھوٹی گواہیاں دے کے لوگوں کو پھنسا جاتے ہیں, تو وہاں پہ پرائس کی شکایت کرنا پرسنل وینڈیٹا کی بنیاد پہ بھی آپ کسی کو رگڑا لگا دیں, وہ جو ہے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاپنگ مالز اور جو بڑے بڑے سپر سٹورز ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا یہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ DC کاؤنٹر اسٹیبلش کریں. اور جن مہنگی چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ یہاں پہ آپ کو فرانس کے جو ایپلز ہیں یا آپ کو نیوزی لینڈ کے ایپلز پاکستان میں بڑے آ رہے تھے کچھ ٹائم پہلے, تو اب لوگوں کو وہ جو کلرفل چیزیں ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے تقریباً 900 ملین کا شاید جو ہے فرنیچر باہر بھیجا اور 1000 ملین کا شاید منگوا لیا. تو لوگ جو ہیں وہ ان کی جب مارکیٹ میں سامان لگا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے یہ کون سا برانڈ ہے, یہ برانڈ ہے, یہ برانڈ ہے, یہ برانڈ ہے. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ اس کا ریٹ طے نہیں کرتے. وہ جو ایک ایوریج ریٹ ہے مناسب, جو چنے کا ہے, جو دال کا ہے, جو اس کا آپ کے دودھ کا ہے, جو آپ کے آٹا کا ہے, چینی کا ہے, گھی کا ہے, سبزیوں کا ہے, تو وہ طے ہوتا ہے. سبزی اور فروٹس کے ریٹ جو ہیں وہ روزانہ جو مارکیٹ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ہیں, وہ جاری کرتے ہیں. اور جو ویسے جو 18 آرٹیکل میں نے بتائے ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ, اور وہ اس میں کون کون ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بھی تاجروں کی تنظیموں کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ٹیم ہوتی ہے اسسٹنٹ کمشنرز اور ان کی رائے اور منڈی کی پوری ہول سیل کے ریٹس اور وہ سارا کر کے پھر جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہاں کے ریٹس دیکھ کے پھر اس کے بعد کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے اس کے بعد نوٹیفائی کرتے ہیں. تو فضل بھائی اب آتے ہیں انکروچمنٹس کی طرف. انکروچمنٹس ایک بڑا ایشو ہے, آئی مین فٹ پاتھس پہ, ایون روڈس کے اوپر آپ کو جانور بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں نے اپنی جو اسٹالس ہیں وہ روڈس پہ لگائے ہوئے ہیں. بازار گلیاں بہت تنگ ہو جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ونس ان اے منتھ اور ٹوائس ان اے منتھ باقاعدہ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے. نیلی بتی کو دیکھ کے دوڑے لگ جاتی ہیں, وہ اپنا سامان سمیٹتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو ایک AC ہیں گجرانوالہ میں, سلیم آسی, انہوں نے بڑی ایک ایکٹیو ڈرائیو سٹارٹ کی اگینسٹ انکروچمنٹس. لیکن ہم دوسرے تیسرے دن بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ دوبارہ سے وہ انکروچمنٹس جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جاتی ہیں. تو انکروچمنٹس کے حوالے سے آپ کی کیا اپروچ ہے اور آپ اس کو کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ ایکچولی یاسر بھائی میرا ماننا ہے کہ تالی جو ہے نا وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اور جب ہم سے لوگ یا یہ میں سرکاری حیثیت میں بات کر رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے, کہ جب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہاں پہ کھڑے ہوں اور صفائی کروائیں, اور ہمارے لیے یہاں پہ آپ کھڑے ہوں اور تجاوزات ہٹوائیں, اور ہمارے پاس آپ ایک ایک دکان پہ جائیں, اور ہمارے پاس آپ گودام دیکھنے جائیں اور ہر جگہ پہ جائیں, تو میں پھر امید کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اس کو اون کریں. ایسا ہوتا ہے کہ تاجروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ خود مہنگائی سے تانگ ہیں, لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مہنگا کر رہے ہوتے ہیں, وہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں, اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کہ جو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں یا تو ہم لوگ 24 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہیں اور ہم لوگ اتنا کریں. اب تھاؤزنڈز آف جو سیلز مین ہیں, تھاؤزنڈز آف شاپ کیپرز ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ ایک ڈیوٹی ہے, ون آف ہنڈریڈز آف ڈیوٹیز میں سے. تو اس وجہ سے وہ
جو ہے یہ پورا نہیں ہو پاتا. تو جب انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، خاص طور پر جو سرکاری زمینیں ہیں، ہمارا وہ پرائم موٹیو ہوتا ہے کہ ہم اس کی نگہبانی کریں. تو جو بڑے چنکس ہوتے ہیں، جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں، ان کو جب مشکل سے یا آسانی سے واگزار کرا لیا جاتا ہے، اور اگر کسی کی فصل ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایک سیٹ بیک ہوتا ہے، تو کچھ عرصہ وہ زمین کم از کم دوبارہ انکروچ نہیں ہوتی. اور ہم اس کو نگران جو ہے، ہم لوگ نگران ہوتے ہیں، لیکن ہم کمیٹیز بناتے ہیں جس میں نمبردار ہے، پٹواری ہیں، ریونیو افسر ہیں، کہ یہ آپ جو سرکاری زمین ہے آپ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ اب ایک پٹواری ہے، اس کے پاس 5 حلقے ہیں، تو اس میں سے ایک زمین کا ٹکڑا کسی حصے میں ہے، تو وہ وہاں پہ نہ تو بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کو اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے، نہ ہر وقت وہاں پہ کوئی ایسے اسلحہ بردار اور ایسی چیزیں ہوں. تو جن کی 7 زمینیں ہوتی ہیں، حتی الوسع ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بھی ہے. اب یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. اب جو تجاوزات کر رہے ہیں، جانوروں کو باندھ رہے ہیں، جو اس طرح سے کر رہے ہیں، اب وہ لوگ ادھر کے ہی رہائشی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کے محلے دار ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شکایت بھی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے، اور ہم نے تو نہیں شکایت کی، اور ان کے منہ پہ سچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی نا کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم سچ کو سچ کہہ سکیں، جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں، اور جو صحیح کام ہے اس کو اپروو کر سکیں، اس کے ساتھ کر سکیں. اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اگر 50 رکنی ٹیم ہے بلدیہ کی یا اس میں ریونیو کی، اور اگر باقی بھی سب محکموں کو وہ ملا لے، تو شاید اس کے پاس جو ہے 200-300 لوگ ہو سکتے ہیں. اور ایک شہر کی آبادی 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے. کہیں پہ جن اے سی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں پہ شاید 3 ملین آبادی ہو اس کی تحصیل کی. تو وہ کہاں 300 پورے سرکاری نمائندے، اور کہاں 3 ملین. اب اس میں سے جتنا ایریا ہے وہ جتنا تھکلی پاپولیٹڈ ہے، اس میں جو کچھ ہے، تو وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گا. اور وہ نہ تو وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. اب اگر ان کے خلاف کیس ہوتا ہے اور وہ بعد میں ضمانت سے واپس آ کے اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے اس پہ دوبارہ قبضہ کرنا ہے، میں نے اس کو دوبارہ پلیوٹ کرنا ہے، میں نے یہاں پہ کچھ اور ایسا کرنا ہے، تو وہ ایک کنٹینیوس یہ پروسیس لگا رہتا ہے. بالکل ایسے. اب جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو ٹیم ہے، اب وہ اس کو مار تو نہیں سکتے، ان کے پاس وہ جیل تو نہیں کر سکتے. ایون ہم اپنے تجاوزات سے اگر 1 انچ بھی آگے جاتے ہیں یا ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بہت بڑا طوفان بن جاتا ہے. تو وہ جو ایک سسٹم ہے، اس نے تو اس کے اندر رہتے ہوئے کارروائی کرنی ہے. اب اگر وہ اس کے بعد آتا ہے اور وہ دوبارہ وہ شروع کرتا ہے، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تبدیل ہو جائے، تو آنے والے کو جب پتہ لگے تو تب تک وہ کر چکا ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دوں گا ایک ملک کی یا ملکوں کی. ہم بھی چاہتے ہیں یہاں پہ ٹورزم بہت بڑھے، اور میں نے دیکھا ہے ایسے جہاں پہ بہت ٹورزم ہوتا ہے، مجھے ان ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے، تو وہاں پہ ٹورزم کی علیحدہ پولیس ہے. ویری ٹرو. وہاں پہ کے پی کے میں جیسے ابھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن کی علیحدہ پولیس ہے. ہر کام کے ان کے علیحدہ ہیں. ہمارے پاس صرف پنجاب پولیس ہے، اور پنجاب پولیس آلریڈی اتنی اوور برڈنڈ ہے کہ اگر آپ صبح ہائی کورٹ کا بھی ہم جب جاتے ہیں تو اتنے لوگ وہاں پیش ہوئے ہوتے ہیں. اب رات کو وہ ساری رات ان کی مطلب ان کے جو اچھے خاصے بڑے افسر ہیں ان کو بھی بہت گشت اور گھومنا پھرنا پڑتا ہے، اور رات تک. اور کبھی اگر کوئی جو ہے واقعہ ہو جائے تو ان کو وہاں پہ موقع پہ پہنچنا پڑتا ہے. تو اب وہ جب دن کو کارروائیوں میں اور ہر وقت اب آپ مجھے بتائیں کہ پبلک اپیرنس ایک تحصیل میں اگر 200 لوگ ہیں اور وہ 7-10 لاکھ کی آبادی کی چوریاں بھی روک رہے ہیں، وہ وہاں پہ اور جرائم بھی روک رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ انکروچمنٹ کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ باقی ٹیم پہنچ جائے اور وہ جو ہیں ابھی ان کی کوئی وی آئی پی ڈیوٹی ہو تو وہ وہاں سے پہنچ ہی نہ سکیں دوسری ڈیوٹی پہ، یا بہت لیٹ ہو جائیں یا آئیں تو فوراً ان کو جانا پڑے. مثلا اگر کہیں پہ کارروائی ہو رہی ہو اور فوراً چوری کی اطلاع آ جائے تو جو بھی اسکواڈ ہوگا قریب ترین وہ فوراً وہاں بھیج دیا جائے. ویری ٹرو. یو وانٹ ٹو سے کہ سسٹم کی بھی کچھ کمپلشنز ہیں، اور سسٹم اتنا اوور برڈنڈ ہے کہ وی ہیو ٹو ہمیں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے دیکھا جب موٹر ویز بنی تو انہوں نے موٹر ویز بنائی،
اگر وہ اس وقت پنجاب پولیس کو دے دیتے تو دیکھیں وہ ایک اور ان کی جاب ہوتی. جب انہوں نے نادرا کو ریویمپ کیا تو انہوں نے ایک نیا ادارہ بنایا, اور یہ پھر جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے پیٹرولنگ پولیس بنائی جو کہ پیٹرولنگ کرتی ہے ہائی ویز پہ. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 1122 بنائی جس کی میں سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں, بہت اچھا ادارہ ہے 1122. پھر انہوں نے جب یہ بہت زیادہ فوڈ کے ایشوز آنے لگے تو فوڈ اتھارٹی بنائی, بہت اچھا کام کر رہی ہے. پاکستان میں آبادی جو ہے وہ بے تحاشا آبادی بڑھ رہی ہے, اور میں ہمیشہ سے اس کا جو ہے وہ کرٹک رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا رقبہ ہے اس حساب سے ہم آلریڈی اوور پاپولیٹڈ ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 1970 میں جب وہ شروع ہوا ایک ادارہ, اور اس میں جو SOE رکھا گیا, یعنی جو اس کا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ رکھا گیا کہ کون سی پوسٹیں ہوں گی, کتنا ہوگا, تو اس کو اپ گریڈ اگر نہیں کیا گیا 50 سال تک, اور 50 سال میں آپ دیکھیں 1970 میں پاکستان کی آبادی کتنی تھی اور آج پاکستان کی آبادی کتنی ہے. اور وہی وہ اگر مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ کسی سسٹم پہ تنقید نہیں کر رہا, کہ اگر ایک شہر ہے اس کی آبادی 10,000 تھی اور وہاں پہ جو ہے 50 لوگ تھے جو صفائی کا کام کرتے تھے, اور آج اس شہر کی آبادی 1 لاکھ ہے, یا کوائٹ پاسبل وہ 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, اور وہی لوگ ہیں, تو آپ مجھے بتائیں لوگ شکایت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اگر ان کے پاس مشینری, ان کے پاس 2-3 ٹرالیاں ہیں, 2-3 ٹریکٹر ہیں اور اس طرح سے ہے, تو وہ کیسے کر رہے ہوں گے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ لاکھوں میں, اور بڑے شہروں میں تو آپ کو پتہ کروڑوں کی طرف رواں دواں ہیں, اور وہاں پہ پورا ایڈمنسٹریشن جو اسٹرکچر ہے وہ 200-300 کا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں بار بار اور ملکوں کی مثالیں دیتا ہوں, تو وہ جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں وہ اتنے امیر ملک بھی نہیں ہیں, بہت ترقی یافتہ ملک بھی نہیں ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کراچی جتنے شہر کے آپ کو پتہ ہے ہمارے 5 وہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اس کے تقریباً جو ہے وہ 70-80 ڈسٹرکٹس بنا دیتے ہیں وہ. اور میں آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹوں گا. مور اوور وی یوز ٹو سی کہ ابھی تو جو گجرانوالہ ہے یہ 2 ڈویژنس میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. آپ چونکہ ابھی گجرانوالہ کی تحصیل کاموں کی میں سرو کر رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پریویسلی جو گجرانوالہ ڈویژن تھا, جتنا اس کا ایریا تھا, اتنے تو یورپ کے کئی کنٹریز ہیں کہ جو باقاعدہ پبلک پالیسی اینڈ گورننس میں پھر وہ بڑے ہی جو ایڈوانسڈ ماڈلس ہیں ان کو پرسیو کر رہے ہیں. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب فار اے کمشنر, فار اے DC اینڈ فار این AC کہ وہ تحصیل لیول پہ پبلک سروس ڈلیوری کو یقینی بنا سکے. اچھا, میں تھوڑی سی بات کو اب آگے بڑھاؤں گا. آپ نے کہیں نہ کہیں اس کی کلینینس کی بات کی, سینیٹری کی بات کی, تو آئی ہیڈ اے چانس ٹو ٹرین ADCs اینڈ AC سم ویئر ان پنجاب. تو میں نے وہاں پہ DC صاحبہ سے یہ کہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سائرہ عمر, شی از اے ویری کمپیٹنٹ لیڈی اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ وومن امپاورمنٹ اینڈ یو آر ٹریبیوٹنگ ٹو دا میریٹوریس سروسز آف دا لیڈی آفیسرس کے جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں. اوبویسلی میں ان کو خود بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب کہ آپ لوگ فیلڈ میں آئیں اور کام کریں اور آپ سرو کریں. تو جو میں نے DC صاحبہ سے چیز ڈسکس کی, آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ سائرہ عمر, کہ میں نے کہا کہ میڈم آپ پلیز اگر CU ایجوکیشن کو ایک مراسلہ جاری کریں کہ جس میں آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ہمارے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں بچے آتے ہیں ان کو ہم ایٹ لیسٹ سیوک سینس تو سکھا دینا کہ آپ نے گاڑی غلط جگہ پر پارک نہیں کرنی, آپ نے ٹریفک لاس کو وائلیٹ نہیں کرنا, آپ نے روڈز پر, گلی بازار میں, تفریحی مقامات پر آپ نے گندگی نہیں پھیلانی. وی یوز ٹو سی کہ ایک پراڈو والا, ایک فارچونر میں بیٹھنے والا, ایک بائک پہ بیٹھنے والا بندہ ہے, وہ پانی کی بوٹل پیتا ہے, وہ پانی کی بوٹل پھینک رہا ہے, ریپرس پھینک رہا ہے. میں نے پبلک پارکس میں دیکھا ہے کہ ایون ٹرپس کے لیے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ریپرس پھینک رہے ہیں, ٹیشو پھینک رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کون سی ایجوکیشن ہے کہ جو ابھی تک ان اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کلینینس بھی کسی چیز کا نام ہے, اور ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو وہ آپ کی جو بات ہے میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے رسپانسبلٹی آف ہینڈ فل پیپل کہ وہ سارے شہر کی گندگی کو صاف کریں. اٹس اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف ایوری انڈیویژول
کہ وہ اس چیز کو اون کرے کہ ہاں یار یہ میرا شہر ہے, یہ میرا ملک ہے. اور انکروچمنٹس کے بھی حوالے سے یہی ہے کہ ہر شہری کو اپنی جو ڈیو رسپانسبلٹی ہے اس کو اون کرنا پڑے گا. تھوڑا سا میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا, آپ نے بہت مناسب جو ہے وہ بات کی ہے, مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ ایک تو یہ ذمہ داری کا ثبوت ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں ایک جو ہے ہمارے اعلیٰ افسر یہ بتا رہے تھے کہ موٹر وے پہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ پیمپر باہر پھینک رہے ہیں, ان کو شاید یہ دیکھنے کو ملا. اور عام چیزیں پھینکتے ہوئے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی پارک جو ہے وہ اس کو کوڑا دان بنا دیا جاتا ہے. اور یہ جہاں بھی کمی ہے یقیناً یہ پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ گھر ہے, بالکل, اور اس کے بعد وہ ادارے ہیں, اور وہ ادارے جو بہت خاص طور پر بھاری فی جو ہے وہ وصول کرتے ہیں والدین سے. اور اگر وہ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں, مجھے میرے ایک رشتہ دار جو ہیں انہوں نے اسکول کا وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے اسکول بنایا ہوا, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو پیرنٹس جو میٹنگ ہوتی ہے, پیرنٹس ٹیچر جو انٹریکشن ہوتا ہے, تو وہاں پہ خاتون آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ بہت بدتمیزی کرتا ہے اور بہت کرتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے, تو انہوں نے کہا پنجابی میں بات کرتا ہے. تو کچھ ہمارے ایسا فینسی اور ایسا, میں اس میں نا شاید ان رائٹرز کو اور ان ڈرامہ اور موویز کو بھی اور اس جو ہے نا جیلی کلچر کو بھی نا مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ شاید وہ ہم لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سکن کا بہت نا فوبیا ہے, ایک خاص قسم کی ان کو سکن پسند ہے, اور ایک خاص قسم کا لوگ اسی طرح دکھنا چاہتے ہیں. اور موویز میں وہ جیسے بھی آپ کو تو پتہ ہے ایڈ کیسے شوٹ ہوتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے وہ سب کیا ہوتا ہے, بالکل مارکیٹ فورسز ہیں جو ساری کی ساری. لیکن ان 20 سال کے لڑکوں کو نہیں پتہ, اور ان بہت سارے گھروں میں بیٹھنے والی سادہ خواتین مردوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کنزیومرزم جو ہے اس نے کس طرح سے کیپٹل سسٹم میں اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اور ایک بڑی ویسٹ میں بڑی ایک اپروچ جو ہے آج کل وہ فٹ جا رہی ہے, وہ ہے منیملزم. تو یہ یقیناً اس پہ کبھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے ابھی 2 باتیں کی ہیں نا, اس پہ ہم پورا پوڈ کاسٹ کریں گے. اور اتنی مزے کی یہ آپ نے باتیں کی ہیں, آپ نے اسکن کی بات کی ہے, تو اگر لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی جس کا جتنا ڈارک کلر ہے وہ اسکن کینسر سے اتنا ہی بچتا ہے, اور جس کا جتنا کلر فیئر ہے اس کو زیادہ اسکن کینسر کے چانسز ہیں. اور دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسکن کینسر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی اسکن بہت فیئر ہوتی ہے. اینڈ مور دین دیٹ کہ اس میں وہ میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں کہ کس طرح سوشل میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, کہ آپ سوشل میڈیا پہ گورے رنگ دیکھتے ہیں, آپ بہت سے فلٹرز یوز کر کے جب ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ چیز لوگوں کے اندر, جو ہماری جین زی ہے ان کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن پیدا کرتی ہے, احساس کمتری, مایوسی, ناامیدی پیدا کرتی ہے کہ یار دیکھو کتنے خوبصورت چہرے ہیں, میرا کمپلیکشن کیوں ہے. تو یہ چیزیں بہرحال ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم پریویسلی بات کر رہے تھے سیوک سینس کی, تو میں آپ کے توسط سے اور اس فورم کے توسط سے تمام ایجوکیشنسٹ جتنے بھی اسکولس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اور آپ نے اپنی ریکویسٹ علیحدہ پٹ کرنی ہے کہ یار آپ لوگ جو بھی فیس لے رہے ہیں, جو بھی سرو کر رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو اگر ایک ہی ڈنڈی ٹھیک ہونے پہ اس کو سزا دے رہے ہیں یا آپ اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. اصل چیز میٹر کرتی ہے کہ چھوٹی عمر میں بچے نے ایتھکس کو کتنا سیکھا ہے اور اس کے اندر سیوک سینس کتنی ڈیولپ ہوئی ہے. کہ آپ دنیا کے بیسٹ ایجوکیشن سسٹمز کو دیکھیں, فن لینڈ ہے, ڈنمارک ہے, جاپان ہے, چائنا ہے, وہاں پہ 2 ہی چیزوں پہ کام کرتے ہیں, ایتھکس پہ اور سیوک سینس پہ. تو اس میں آپ بھی اپنی 2 سینٹس دیں تاکہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس حوالے سے اویئر ہو سکیں, بیکاز جو آپ کی وائس ہے اٹس پرٹیننٹ ٹو مینشن. ایکچولی جو آپ نے بات کی ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس بات کا حصہ بن رہا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں ہمارے جو اوور آل حالات ہیں, اب بے شک آپ لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن دیکھ لیں, بے شک آپ وہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے دیکھ لیں, بے شک وہ گلیوں میں موبائل لوٹنے والے دیکھ لیں, یا بے شک وہ گاڑیوں سے پیمپر بار پھینکنے والے دیکھ لیں, تو کہیں تو کمی آ رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سنا تھا کہ انسان جو ہے وہ تعلیم کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن تربیت کے بغیر نہیں رہ سکتا. $1 ملین کی اور شاید
بہت افسوس سے کہوں گا اور وہ لوگ برا نہ مانیں کہ شاید یہ ہمارے جو ادارے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ڈیولپ ہونی ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں ہونی ہیں، تو وہاں سے یہ کوئی کمی آ رہی ہے کہ لوگوں، ابھی آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ ڈگریز اتنی زیادہ ہمارے گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ایون، اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں کالجز اور ایفلیشنز اور سکولز اور بہت زیادہ پرمار ہے ایک. اگر آپ ڈگریز کی بات کریں، ایون ہماری جو پرسنٹیج ہے لٹریسی ریٹ کی وہ بھی بڑھ گئی ہے یس اوور آل اگر دیکھیں، اور اس کو پازیٹیو بھی لیا جاتا ہے. لیکن اس کے اگر آپ ایفیکیسی دیکھیں تو کبھی مجھے انٹرویوز لینے کا پچھلے دنوں موقع ملا کسی پوسٹ کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا اور لوگوں سے میں نے جب کویسچنز کیے، اور میں لوگوں سے عام سے کویسچن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے اگر کوئی کیونکہ ہم لوگ پریکٹیکل ہیں بہت زیادہ، ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اوور پریکٹیکل ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہر وقت ڈیل کر رہے ہیں، ہر جو سفیئر آف لائف ہے ہم اس سے ڈیل کر رہے ہیں صبح شام. تو وہ تجربہ جو ہے وہ آپ کو پتہ، تعلیم تو ہوتی ہے، تجربہ ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر انہیں کس طرح کا کپڑا پہن کے آنا ہے، اور انہوں نے کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح سوال کا جواب دینا ہے، کیا پڑھنا ہے، جیسے آپ ایگزام کی تیاری کا پوچھ رہے تھے. اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا، جو بھی متس ہوتی ہیں ان کو کیری کرتے رہتے ہیں، اور ان کا وقت گزر جاتا ہے، اور ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، خدا کو ڈھونڈنے جنگلوں اور ہر جگہ نکل جائے، انہوں نے پتہ لگے کہ وہ تو میرے اندر تھا. تو اب یہ وہ والدین، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پچھلی سوسائٹی، جو ہماری پچھلی نسلیں تھیں، آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی یونیورسٹیز میں ڈگریز نہیں حاصل کی، لیکن آپ کو ان کے حکمت کی ایسی ان سے باتیں ملتی ہیں، اور سوشل سٹرکچر اتنا اچھا تھا، فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا. ابھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے بہت سارے جو مصنوعیت والے ہیروز ہیں، جن کو لوگ بہت وہ سمجھتے ہیں، لیکن ابھی آپ سن رہے ہیں، ویسے طلاق کو اسلام میں حرام نہیں قرار دیا گیا، جائز ایک بات ہے، جب نہ کوئی چل سکے تو اس میں کر دیں، لیکن اس کی ریشو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی الارمنگ ہے. بالکل ایسی ہے، بلکہ دیر واز اے رپورٹ اور ہاں کہ جس میں لاہور میں کوئی 3 سے 4 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے میں 500 ڈیورس ڈگریز جو ہے نا وہ فائل ہوئی. تو یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور جو آپ نے رول ماڈلس کی بات کی ہے، ٹی وی پہ آپ کو بہت سی ایسی سلیبریٹیز اور آپ کو ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ ان کی شادی کو، وہ جو ہمارا میرج کلچر ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو بہت زیادہ اوور ہائپ کیا گیا ہے، وہ نظر آتا ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں آئیڈیلائز کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے جی سال بعد 2 سال بعد جو ہے نا وہ بریک اپ ہو گیا، ڈیورس ہوگی. میرے کچھ، سوری میں آپ کی بات کاٹ گیا ہوں جی، میرے کچھ قریبی لوگ اگر وہ ڈراماز دیکھتے ہیں تو مجھے ان سے فیڈ بیک ملتا ہے. آپ کو نہیں ڈرامہ دیکھتے؟ نہیں، میں تو اکثر جو ہے نا کوئی اچھے سیزنز، یا مجھے ہسٹری سے تھوڑا سا لگاؤ ہے تو میں اس طرح کی دیکھنا پسند کرتا ہوں کہ میں 1000 سال پہلے کی کوئی وہ سٹوری دکھا رہے ہیں اور میں اس میں دیکھوں لوگ کیسے رہتے تھے. اچھا، وہ ایک بڑا وہ سیزن ہٹ ہوا تھا ارطغرل، وہ جو سلطنت عثمانیہ، وہ پاکستان میں تو بہت لیٹ ہٹ ہوا، ہم نے تو بہت پہلے دیکھ لیا تھا. اچھا، آپ دیکھ چکے تھے؟ ہاں، کیونکہ مجھے اس ملک میں 1 سال رہنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ ہمیں تو پتہ تھا، اور وہ ترکی میں بھی اتنا ہٹ نہیں ہوا. وہاں نہیں ہٹ ہوا، یہاں پہ بہت ہٹ ہوا. اور لوگ ابھی وہ جو سوت ہے جہاں پہ ارطغرل جو ہے دفن ہے، تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اس طرح کا لباس پہن کے. اور ایکچولی نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا ایک کھوکھلا پن کا شکار ہیں، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب لارڈ کرزن سے یہاں کا وفد ملا، یہ جو یہاں پہ برطانوی برصغیر تھا، یہ جو تھا اس کا برطانوی ہندوستان تھا، اس کا جو وفد ملا لارڈ کرزن سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ خلافت عثمانیہ کو تقسیم نہ کریں، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا آپ مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جو ترک خود نہیں چاہتے، کہ وہ ان کا ہی ہیرو تھا. ٹھیک ہے، ارطغرل، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ 2014 میں آپ کو پتہ ہے لانچ ہوا ہے. ابھی دیکھیں میں اس پہ نا اپنی وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہے، انڈیا سے جاپان ان پروڈکشن آف آٹو موبائل انڈسٹری، ان کی جو اگر آپ اس ٹائم
آئی مین جو ریزروس ہیں اٹس اباؤٹ $600 بلین. وہ ان کی جو صرف آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ $200 بلین کی ایکسپورٹ کر رہی ہے, اور ان کی جو صرف ٹاٹا کمپنی ہے ان کی ایکسپورٹس اٹس اباؤٹ $47 بلین. اور آپ آج ارطغرل دیکھ رہے ہیں, آپ کبھی اپنی ہسٹری کو عربس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, کبھی آپ ترکوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں, اور آپ آج جو ہے نا وہ تلواریں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہسٹری ہے. اور دنیا آج بات کر رہی ہے ڈیٹا سائنس کی, اے آئی کی, چیٹ جی پی ٹی کی, اینڈ سو فورتھ. اچھا میرا دل بڑا کر رہا ہے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں, لیکن بات یہ ایسی ہے کہ یہ گفتگو بہت لمبی چلی جائے گی, تو میں اس کو بھی کنکلیوڈ کرتا ہوں. اچھا بردر, ایسا ہے کہ لاسٹ پہ نا آپ نے ایک تو شہریوں کو کوئی پیغام دینا ہے, جو بھی پبلک گریونسز ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کوئی پبلک سروس میسج دینا چاہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس سارے کے سارے سینیریو میں وی ڈسکسڈ کہ کتنا برڈن ہے, مور دین 40 ڈپارٹمنٹس, اور پھر کوئی بھی نئی سے نئی ڈیوٹی جو ہے نا وہ آپ کے پورٹ فولیو میں آتی رہتی ہے. تو یہ جو ورک لائف بیلنس ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ آبویسلی آپ میرڈ ہیں ماشاء اللہ, فیملی ہے, فیملی کو ٹائم دینا, ایک می ٹائم ہوتا ہے کہ یار بس مجھے یہ بالکل کوئی کام نہیں کرنا, میں ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. تو کیا وہ می ٹائم بھی آپ اویل کر پاتے ہیں یا بس روٹین میں ہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ ایکچولی ایسا ہے کہ جب برٹش نے یہ سروس جو کا یہاں پہ سسٹم متعارف کروایا تو وہ سارا ایک کلچر آپ کو پتہ ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا, اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی وہی کلچر گیم ہے. جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اب وہ نہیں رہا, ہم تو خود ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے, تو وہ کلچر اب نہیں رہا. اور اس کلچر کی کچھ خوبصورتیاں بھی تھیں کہ وہ لوگ جو ہے چھٹی لینا, وہ جو ACR لکھی جاتی تھی اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ آفیسر نے کتنی چھٹی لی اور ریکریشن کے لیے کیا اس نے کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے جوڈیشری پہ کہ جی اتنے کیسز پڑے ہیں اور وہ تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں, تو وہ بھی انسان ہیں. اگر ایجوکیشن والے چھٹی پہ جاتے ہیں, ہیلتھ والوں کو اس میں ملتی رہتی ہے, ایون پولیس کو کم ملتی ہے, پولیس کو بھی نہیں ملتی, پولیس بھی مطلب کچھ نہ کچھ وہ ایسے ایڈجسٹ ہوتا ہے, مطلب بہت برڈنڈ ہے اور بہت ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہمیں بھی کچھ چھٹی, لیکن ایک وہ شیڈیولڈ نہیں ہے اس طرح, جیسے ان کو مہینہ 2 مہینے اس طرح چھٹی ملتی ہے, لیکن وہ ذہنی اس کے لیے بہت اچھی ہے, بہت اچھی چیز. اچھا اس میں یہ کیا جاتا تھا, وہ اسیس کرتے تھے کہ کہاں چھٹی لے کے کہاں گئے, کس ایریا میں گئے اور کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو باہر کے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ انہوں نے جو ورکنگ آورز ہیں اور ورکنگ ویک ہے اس کو کم کر دیا ہے, 4 دنوں تک کر دیا, اور 5 گھنٹے, اور کم کوالٹی اورینٹڈ ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں ابھی تک اس طرح سے چل رہی ہیں. اس پہ پھر ہمارے لیے بہتر آپشنز یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو کولیگز ہیں اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے زیادہ تر ان کے ساتھ رکھیں, اور ہم جو ہیں اپنے جو آپ کہہ لیں کہ لائک مائنڈیڈ جو ہیں یا جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے, یا سول سوسائٹی میں سے اگر کوئی ایسے لوگ ہوں, یا اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ پہلے جو ہے انہوں نے کلبز بنائے, ایسے آفیسرز کلب ہوتے تھے کہ وہاں پہ آفیسر جائیں, کھیل سکیں, ورزش کر سکیں, پورا جو جب آپ کو پتہ ہے کہ جو سول سروس اکیڈمیز ہیں وہ بھی وہاں پہ یہ سکھاتے ہیں چیزیں, وہ اس وجہ سکھاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلدی باڈی میں ہی ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے. اور جب آپ جس طرح کی ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اتنے سٹریس اور اتنے گھنٹے کام کرنے کے بعد, آپ کو پتہ ہے اگر ابھی ہم 1 گھنٹہ بولنے کے بعد گلوکوز ڈیفیسٹ کا شکار ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم لوگ سارا دن کے بعد کیا ہوتا ہے, تو ہم جو ہے ایک ورزش یا آپ کہہ لیں کہ واک کا کم از کم میں اہتمام کرتا ہوں کہ اس سے جو ہے ایک سارے دن کے بعد یا اسے جسم کو یا اپنے پھر گھر والوں کو ٹائم دینے کا. تو میں تو ایک متوازن زندگی جو ہے اس کا حامی ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام ہے جب دن کے بہت سارے اوقات یا رات کو اگر کوئی ڈیوٹیز ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے اپنی فیملی جو ہے اس کو, کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے یا آپ کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے تو سب سے بڑی جو آپ کی جو جس کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی ہی ہوتی ہے, کیونکہ سسٹم کے لیے تو جسٹ آپ ایک پرزہ ہیں تو وہ آپ کو فوراً سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی بٹر اور بڑی پریگمیٹک بات کی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز میں کہتا ہوں کہ یار آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے آپ کی صحت.
اس کے بعد ہے آپ کی فیملی, اور آپ کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم آپ کی فیملی. آپ پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے, آپ کسی بھی ایشو کو فیس کر رہے ہیں, کوئی بھی چیلنج ہے, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ صحت مند ہے, آپ ڈٹ جائیں گے. اگر آپ ان دونوں چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی کلیپس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا اور بھی باتیں کرنے کو بہت دل کر رہا ہے, لیکن آپ نے وہ پبلک سروس میسیج ابھی دینا ہے. اگر اس کی بات کریں تو میں جو ہے نا اس بات کا حامی ہوں, اور یہ چیز کافی دیکھنے کو ملی ہے, اور جہاں پہ میں ابھی سرو کر رہا ہوں اور یہ جو علاقہ جات ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق کے لیے جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ ان کی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہو, جس سے ان کے لیے بھی ان کے کام کرنے میں آسانی پیدا ہو, بلکہ وہ ان کا دست و بازو بن کر, جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی یا آپ نے انکروچمنٹ کی بات کی یا آپ نے جو مختلف پبلک سروس ایشوز ہیں ان کی بات کی, تو اس میں بعض چیزیں ان کی اپنی غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں. مثلا کسی نے ڈومیسائل ہے, اسٹوڈنٹس کو بہت اس میں مشکل ہوتی ہے. اب اس کو اتنا آسان کر دیا گیا کہ اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا, اس کا کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن لوگ اپنی آسانی کے لیے کچھ لوگوں کی خدمات لیتے ہیں. اب ان لوگوں کو شاید سن کے برا بھی لگے گا کہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ وہ ان سے فائلز بنانے اور ان سے یہ کاغذ دینے, وہ کاغذ ٹائپ کرنے, اور اس کا بہت پیسہ لے لیتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حقوق خود جانیں. اب میں جب مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں سے میں سروے کرتا ہوں کہ آپ نے ریٹ لسٹ دیکھی, آپ نے ریٹ پڑھا, تو وہ کہتے ہیں ہاں پڑھا تو صحیح, لیکن میں نے دھیان نہیں دیا, کس نے مجھے 1.5 کلو گوشت دیا تو اتنے پیسہ لے لیا. تو وہ ایون جمع تفریق بھی نہیں کرتے. اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ خدا تو مطلب مدد نہیں کرتا جب انسان جب تک کہ وہ خود نہیں کرتے. تو ہمیں ڈیزرونگ جو ہے نا وہ پہلے بننا پڑے گا, اور ہم خود جو ہے نا مطلب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں اپنا, ہم بھی مطلب عام لوگ ہیں, وہ ہمیں بھی اپنا وہ سمجھیں اپنا, یعنی ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہم سب مل کے اس کو کریں. میرا میسیج یہ ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کے ساتھ وہ انڈیکیٹ کریں, اور جہاں پہ ضرورت ہو پھر اب مثلا تاجر تنظیمیں ہیں تو اپنے لوگوں کو خود سنب کریں کہ, اور ان لوگوں کے لیے کبھی سفارش نہ کریں, کبھی ان کے لیے سفارش نہ کریں. اور ایسے ایلیمنٹ جو ہیں ان کو وہاں سے تبھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ ان پہ سوشل پریشر بھی ہو, ان پہ ہمارا جو آفیشیل کوئی ان کے لیے سزا ہے یا جو بھی طور طریقہ ہے وہ بھی ہو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو ہے صفائی رکھنے میں, جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی, صفائی رکھنے میں اگر ہم صفائی کے ذہن سے چلیں تو صفائی رہے گی. اگر ہم گند ڈالنے کے چلیں اور ہم کہیں کہ وہ ایک پارٹ ہیں, کچھ ایک خاص مذہب کے لوگ ہیں, وہ آئیں گے اور وہی صفائی کریں گے, اور ہم تو جیسے بہت ایسی ریس ہیں, رائل ریس ہیں کہ ہمارا کام تو صرف ایسے کچرا کرنا ہے, جیسے شیر جو ہے وہ ہڈیاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو میں تو وہ ہوں, تو ہم تو وہ بعد میں. تو ہمیں وہ چاہیے کہ ہم اس سسٹم کے لیے سہولت بنیں, اور اس سسٹم کی جو سہولتیں ہیں ان کو خود جانیں, کیونکہ اسی صورت میں وہ لوگ اپنے مقاصد حاصل بھی کر سکتے ہیں, فائدہ بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے اچھی مثال بھی بن سکتے ہیں, اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا برڈن ہے وہ بھی آٹومیٹکلی کام ہو سکتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ ان کے خلاف نہیں ہیں, ان کے لیے ہی ہیں. اچھا, میں اگر آپ کی بات کی جو پنچ لائن ہے, جو کرکس ہے, وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تو ایک تو آپ نے کہا ہے کہ جی جو آپ کا آفس ہے وہ پبلک کے لیے اوپن ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی میرے آفس آئیں تو آپ فہم کے ساتھ آئیں کہ آپ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے آپ اس کو بتا سکیں کہ آپ کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو مشینری عام آدمی کی زندگی میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ آئیں, آپ گلدستہ پکڑا رہے ہیں, آپ ایک پکچر لگا رہے ہیں, اور وہ پکچر جو ہے وہ جسٹ ایک یوز لیس سی ایکٹیویٹی ہے جس کا پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر شہری کو اپنی جو انڈیویژول رسپانسبلٹی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار لاکھوں لوگوں کی آبادی کا بوجھ جو ہے وہ چند لوگ نہیں اٹھا سکتے, اس میں آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. آپ جب اپنی رسپانسبلٹیز, اپنے رائٹس, اپنی آبلیگیشنز, ڈیوٹیز کے بارے میں اویئر ہوں گے تو دین وی کین سے کہ ایک پراسپیرس اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. سو فضل بھائی, آئی ایم سو گریٹفل, آپ نے اپنا بڑا ہی قیمتی وقت دیا ہے, اور آئی واز آبزرونگ کہ آپ کو کافی کالس, ٹیکسٹ میسیجز آ رہے تھے, بیکاز آپ کی ایپل واچ مجھے ہر لمحہ انفارم کر رہی تھی.
تو اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے، اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آپ اے سی سے اے ڈی سی بنے، پھر ڈی سی بنے، پھر آپ کمشنر، اور پھر جناب چیف سیکرٹری بھی جائیں. تھینک یو ویری مچ. اور جب آپ نے چیف سیکرٹری بننا ہے تو پھر آپ نے ہمیں بھول نہیں جانا. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے موضوع کو ڈسکس کریں گے. اسپیسیفکلی میں نے آبزرو کیا ہے کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، جو ہماری سوسائٹل نارمس ہیں، جو سوسائٹل ڈی این اے ہے، تو اس پہ ہم ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس اینڈ کیپ کامنٹنگ اس. اور آپ ہمیں اپنے کامنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہمیں کس گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے. اور اگر اے سی صاحب سے آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، تو آپ کامنٹس میں بتائیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.